اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ڈے 38 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ نور سٹارٹ کر لیا تھا کل، اور ہم پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے اور پھر بہت ہی امپورٹنٹ ایک واقعہ جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا الحمدللہ، اور اس سے کافی چیزیں جو اسباق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اس سے اسباق لیے، اور اللہ کی ہدایت اور توفیق سے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اب یہاں پر اس میں جیسا انٹروڈکشن میں بتا دی تھی کہ اس میں ہمارے یہ تمام احکامات کو سمجھنے کے لیے بنیادیں ضروری ہے ایمان کی بنیاد ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کل جو دیکھے بہتان کے بارے میں دیکھے، بہتان کے لیے 80 کوڑوں کا حکم ہے، حالانکہ زنا کے لیے 100 ہے، تو صرف 20 کا فرق ہے۔ تو سوچیے آپ کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی زنا کا عمل کرنے والا ہے اگر وہ انمیرڈ تو اس کو 100 کوڑے ہے، تو تہمت لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے ہے۔ حالانکہ بعض وقت ہو سکتا وہ اپنی تہمت میں سچا بھی ہو، پر اگر وہ گواہ نہیں لائے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی، یعنی کہ کسی کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے ہمارے کو بڑی احتیاط کرنا ہے کہ ہم جس کے بارے میں یہ بات بتا رہے تو وہ کتنی جو ہے سچائی اس کے اندر ہے۔ اور پھر ساتھ میں آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے بارے میں بتا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے تھے۔ اور پھر جب ہم کسی کے بھی بارے میں کوئی بات سنیں تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ ہمیشہ اچھا گمان کرنے کا ہے، کیا کرنے کا ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، اچھا گمان کرنے کا ہے، کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتی تو پھر کیا میں ایسے عمل کرتی۔ تو ہمیشہ کسی کے بھی بارے میں اچھا گمان کریں گے جب تک کہ ہم پروف نہ کر لیں۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو شہادت کے بارے میں بھی ہے نا، اب کیا ہے یہاں پر ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہے تمام شرع احکام کے بارے میں، یعنی کہ اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگا رہے زنا کا تو اس کے بارے میں اتنی وضاحت اور اتنی سختی آتی ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ صرف اگر کسی مرد اور عورت کو ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھ لیں تو بھی اس کے اوپر ہم الزام نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم اس دوران ان کو نہ دیکھ لیں۔ مطلب کہ بہت زیادہ اس میں اسپیسیفیکیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی کے اوپر بھی جو ہے بہتان لگا دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، یعنی بہت زیادہ سیریس اللہ تعالیٰ نے یہ میٹر کو بتایا ہے تاکہ عورتوں کی حفاظت ہو۔ اب دیکھیے اسی لیے میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، سرپرائز گفٹ، کیونکہ یہ سورہ نور واقع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو احکامات ہیں خاص طور پہ عورت کی سیکیورٹی پروٹیکشن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات نازل فرمائے ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے رحمت کا سورس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر خود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، آیت نمبر جو ہے 20 کے آخری میں ہم لوگ دیکھے تھے۔ تو چلیے آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہم دیکھیں گے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی کہ یہ جو بدگمانیاں دماغ میں لا رہے، غلط خیالات دماغ میں لا رہے، یا بے حیائی کی جو باتیں ہے، یہ تمام باتیں کیا ہے، شیطان کی چیزیں ہیں، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی ہی کی حکم دے گا، یعنی کہ جو بھی شیطان کو فالو کرے گا شیطان کیا کا حکم دے گا، فحش اور منکر کا حکم دے گا، یعنی کہ فحش، بے حیائی، برے چیزوں کا حکم دینا کس کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا کہ شیطان کسی انسان کی شکل میں آ کر بھی جو ہے بے حیائی کا حکم ہم کو دیتا ہے، یعنی کہ بے حیائی کی چیزیں اٹریکٹیو کر کے بتاتا ہے، یا پھر اس کا حکم اس کی طرف ہم کو جو ہے بعض وقت ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو ہمارے کو بے حیائی کی طرف بلائیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم
وہ کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ پاک اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ پاک دامن رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے۔ اور دیکھیے کہ انسان کی فطرت میں ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں، دینی معاشرے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاک دامن مرد، پاک دامن عورت، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے۔ پر دیکھیے کہ جو غیر مذہب کے ہوتے ہیں، جس کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، پردے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، حیا کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، غیر محرم سے جو تعلقات ہے اس کا جو ہے کوئی ممانعت نہیں رہتی، دوستیوں کی جو ہے کوئی ممانعت نہیں رہتی، یہاں تک کہ کوئی ریلیشنز کی بھی جو ہے کوئی ممانعت بعض مذاہب میں مذہب کی روشنی سے تو ہو سکتی، پر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ پر اللہ کا کتنا شکر ہے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ رہتے جو شادی سے پہلے انٹچڈ رہتے، بہت ہی کم لوگ ایسے رہتے، اور نعوذ باللہ یہ منحوسیت ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے پھر پھیلتے جا رہی۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان دیا، حیا کا جو ہے کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، پھر پردے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا، پھر ہمارے معاشرے میں جو ہے کس طریقے سے معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہونا چاہیے وہ رکھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہیں، اور پھر ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ ورنہ اندر فطرت تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو بچ سکتا تھا، پر اگر تم اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہے اس کو اگر تم فالو کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو کوئی شخص پاک نہیں رہ سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے یہ اللہ کا فضل اور رحم؟ اللہ کا فضل اور رحم اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ پاک ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یعنی کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے وہ اللہ ڈیفینیٹلی، ایک تو باذن اللہ اللہ کی توفیق سے وہ چیز ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم یہ گائیڈ لائنس کو فالو کریں گے تو پھر تم کیا ہے پاک رہیں گے، ورنہ پھر کوئی پاک نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم پاک ہے، اور یہ اللہ کے یہ رولز کو فالو کرنے کے بعد ہوں گا۔ اگر آج ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی اگر ہم یہ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہم پاک رہنے کا پھر جو ہے بہت پاک رہنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ انسان کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں اس کی آزمائش کے طور پہ رکھ دی ہے، اور وہ آزمائش بھی رکھی ہے، ساتھ میں اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آزمائش کو اگر تمہارے کو پورا اترنا ہے، یہ آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی یہ گائیڈ لائنس کو فالو کرو، تو پھر تم یہ کامیاب ہو سکتے۔ اگر تم یہ گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اندر کا وہ جو جانور ہے، اندر کی وہ جو خواہشات نفس ہے، جو شہوت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، وہ چیز کے ہوتے ہوئے اگر تم گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم پاک دامن رہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر یہ بتا رہے مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کو مدد نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اور ریلیٹڈ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے ساتھ، اور میری جو ہے ون آف دی فیوریٹ آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، میرے کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا لیول آف وسعت قلبی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے، دیکھیے کیا ظرف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اشارہ ایکچولی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف ہے آیت نمبر 22 میں، کہ جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، تو جیسا ہم پڑھے تھے نا ام مستح کے بارے میں، جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو ٹھوکر لگ گئی تھی، تو جو مستح جو تھے صحابی، جو مستح تھے انہوں بدری صحابی ہے، مومن صحابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے ان کے ایمان کے اندر کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ بدر میں انہوں شریک تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ جو بدر میں شریک تھے اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر رحمت ہے اور ان کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب یہ جو بدری صحابی ہے ان سے غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو گئی، تو اب انہوں جو ہے ان کا بھی ایک ہاتھ تھا
یعنی کہ رول تھا جس میں انہوں جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا رہے تھے. اب ان کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا ریلیشن تھا؟ دیکھیے یہ جو مستہ تھے انہوں اپنے جنریشن سے جیسا ہوتے نا گھر میں جیسا اپنے پاس کوئی نوکر ہوتے ہیں یا پھر کوئی خادم ہوتے ہیں یا پھر کوئی فیملی کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, جس کی کفالت کی ذمہ داری ہماری رہتی ہے, ان کی ٹیک کیئر ساری چیزیں ہم جو ہے کرتے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ مستہ کی جو فیملی تھی ان کی خیال رکھنے, ان کی کفیل تھے, ان کا خیال رکھتے تھے, فائنینشیل ان کو ہر طریقے سے جو ہے سپورٹ کرتے تھے. تو اب یہ مستہ جو ہے انہی کے بیٹے تھے, یعنی کہ بچپن سے کس کے رحم و کرم سے بڑے ہوئے سو ہے انہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے. تو اتنے کلوز ان کے اوپر اتنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات ہے سب ہے, پر اب وہ غلطی ان سے ہو گئی کہ انہوں بھی جو ہے بہتان لگانے میں انہوں بھی جو ہے کچھ حصہ اپنا ڈالے تھے, یعنی کہ شروع تو نہیں کرے تھے نعوذ باللہ, بلکہ اس کو پہنچانے میں, یہاں سے وہاں پہنچانے میں یا پھر وہ بات اپنی زبان سے نکالنے میں انہوں بھی جو ہے ون آف دم تھے. تو اب دیکھیے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی اور برات نازل ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں ہمیشہ اتنا زیادہ ان کا خیال رکھتا ہوں, ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا میں خیال رکھا, اور ان ریٹرن میں کو یہ دیے کہ بھائی میری بیٹی پر جو ہے تہمت لگانے میں رول تھا. تو اب یہ چیز ان کو اتنا زیادہ ہرٹ کری تو انہوں بولے کہ اچھا ٹھیک ہے, آج سے میں جو ہے ان کی کوئی کفالت کی ذمہ داری میں نہیں لوں گا, مرضی ہے جیسا جینا ہے جی لو, اب میں جو ہے ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. اور اس بات پہ جو ہے انہوں قسم کھا بیٹھے کہ آج کے بعد قسم سے پھر اب میں ان کی جو ہے مدد نہیں کروں گا. تو اب اس پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بول رہے کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے, اور صاحب مقدرت ہے اور قدرت رکھتے ہیں کہ دوسروں کی کچھ مدد کر رہے, وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ اب کس کی صفت بتا رہی ہے؟ رشتہ دار, یعنی کہ جو مستہ تھے انہوں آپ کے رشتہ دار بھی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ, پھر ڈیزرونگ بھی تھے, مسکین بھی تھے, پھر دوسرا مہاجر فی سبیل اللہ ہے, انہوں اللہ کے راستے میں یعنی کہ ہجرت کرے ہوئے ہیں, اور پھر انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی تو آپ کا کیا کام ہے کہ ان سے اپنی جو دیتے تھے, جو بھی آپ فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے, اپنے سپورٹ روکنے کی قسم نہ کھائیں, بلکہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں. ٹھیک ہے, کیا کریں؟ معاف کریں اور درگزر کریں. کس چیز کو معاف کریں؟ میری بیٹی پہ پاک دامن نہیں ہونے کی تہمت کوئی بندہ لگا رہا اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کو معاف کر دو. سبحان اللہ, آپ سوچ کے دیکھیے کہ انہوں جو حرکت کرے تھے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آج ہم کیا کرتے, کوئی ہمارے ساتھ کوئی برا کر دے تو ہم کیا بولتے, میرے ساتھ انہوں ایسا کرے میں ان کو کبھی معاف نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ایک جنرل بات, اس پہ مزید اگر اس کے سونے پہ سہاگا اگر یہ بات رہے کہ آپ کے ان کے اوپر فیورز ہیں اور انہوں پھر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہے ہیں, تو آپ امیجن کرو آپ کیا حرکت کریں, آپ کی کیا کیفیت رہیں گی. اچھا میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور میں جو ہے بچپن سے تم کو یہ کرا اور تم آج یہ کام کر رہے, یعنی کہ آپ کا ان کے اوپر احسان بھی ہے اور ان کے پاس ہے. اب ہم کیا کرتے, جب ہم کسی کے اوپر احسان کرتے تو ڈیفینیٹلی ہم ان ریٹرن ان سے جو ہے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے. چلو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کم سے کم عزت تو کر لو, کم سے کم محبت تو کر لو, کم سے کم اچھا چلو عزت محبت نہیں کرتے, کم سے کم برا تو مت کرو ہمارے ساتھ, رائٹ. اب یہاں پر انہوں اتنا آپ کے ساتھ ایک عورت کے لیے, ایک مومن کے لیے آپ سوچئے کہ اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو سکتی, کوئی اور بڑا ظلم ہو سکتا کہ انہیں انسان اپنے جو ہے پاک دامنی پر جو ہے بہتان لگائے, کوئی گندی بات کہہ دے. تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑی تکلیف دہ کوئی چیز ہو سکتی. اور پھر ایک مومن مرد کے لیے اس کے بیوی بچے بیٹیاں جو ہے بیٹیاں یا بہن یا ماں یا پھر اس کی بیوی کے اوپر اگر کوئی تہمت لگا رہا تو کیا ایک غیرت مند مرد کے لیے یہ برداشت کرنے والی بات ہے؟ یعنی کہ بیونڈ برداشت کی چیز ہے یہ. اب اتنے پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, معاف کر دو بول رہے, کتنی آسانی سے نا, ول یعفو, بس چاہیے تم کو کیا, معاف کر دو. ول یصفحوا, اور چاہیے کہ نظر انداز کر دو. اور یصفحوا کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں بتائی تھی نا کہ کیسی معافی ہے, کیسا نظر انداز ہے, کہ ایسا نظر انداز کرنا کہ گویا تم یہ کام کرے بول کے پھر بعد میں احساس بھی نہیں دلانا. یعنی کہ ہم کیسا نظر انداز کرتے, معاف کر دے کے ہر ایک انداز میں گول پھرا کے احساس دلاتے جاتے کہ تم یہ کرے تھے, جان دو مجھ بڑا دل کر کے معاف کر دی.
تم یہ کرے تھے، جان دو اللہ کے واسطے چھوڑ، معاف کر دی میں، چھوڑو، میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے لیتی ہوں. تو اب معاف تو کرتے جا رہے پر جان دو چھوڑو، جان دو چھوڑو بول کے اتنے بار بول دے رہے کہ وہ ایسی کیسی معافی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ چاہیے کہ معاف کر دے. اور عفو کے بارے میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ رمضان گزارے اور آخری عشرہ گزارے، اور عفو کے بارے میں تو ہمارے کو بالکل کلیئر آئیڈیا ہے کہ عفو کہتے کس کو ہے، کس کو کہتے ہیں، بالکل کمپلیٹلی اریز کر دینا. تو آپ گویا ایسا کرو کہ آپ انہوں وہ کام کرے ہی نہیں، اور ایسا نظر انداز کر کے آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا رہنا ہے. اکثر دیکھیں کہ مطلب انکلوڈنگ مائی سیلف، اکثر ہم کیا کرتے جب ہم کسی کو معاف کر دیتے یا ہم بولتے کہ ہم صبر کر رہے، سامنے والے کی بات پہ صبر کر رہے یا ہم معاف کر رہے، تو ہم اپنے پورے انداز سے بتاتے کہ ہم جو ہے یہ معاف کرے ہوئے ہیں یا یہ صبر کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے چہرہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارے ایکشنز، بالکل چہرہ جو ہے ڈاؤن ہو جاتا، اور پھر ہمارے بالکل پورے جسم اور ایکشن، ہمارے فیس ایکسپریشن، ہر چیز سے معلوم ہوتا کہ ہم یہ چیز سے گزر رہے. پر یہاں پر یسوہو کا مطلب کیا ہے، محسوس بھی ہونے مت دو، پھگا بھی مت بن جاؤ. تم پھگا بن کے بیٹھ جاتے ہم لوگ، ہماری بہت بڑی عادت رہتی خاص طور پہ لیڈیز میں کہ پھگا بن کے بیٹھ جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے وَلْيَصْفَحُوا، اور ایسا آپ کا ایٹیٹیوڈ سے جو ہے محسوس بھی نہیں ہونا کہ سامنے والے کو آپ معاف کرے یا نظر انداز کرے یا ان کے اوپر احسان بھی مت جتاؤ اپنے ایکشن کے ذریعے سے. تو اب دیکھیے کہ اتنی بڑی بات پہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا حکم دے رہے، اور ساتھ میں ایک پیاری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے. کیا بول رہے؟ کیا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. یعنی کہ اب دیکھیے کہ کیا پیاری موٹیویشنل بات ہے، کہ کیا پیارا سینٹنس ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، تمہاری زیادتیوں کو معاف کرے، تمہارے جان بوجھ کے عمل کرنے کو معاف کرے، تم اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو دن رات لوٹتے ہو، آنکھ سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، زبان سے بولتے ہو، اپنے جسم کا استعمال کرتے ہو، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اور نافرمانی کس کی کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں. ناراض کس کو کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ناراض کرتے، اور ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا معاف کرتے جا رہا، تم کو کیسا معاف کرتے جا رہا. سارا اللہ کا کھا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہی گن نہیں گا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کیسا، اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھو کیسی ہے. اور پھر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ کمیوں پر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی لوگوں کو معاف کرو. اگر تم اب دیکھیں کہ ہر ایک انسان محتاج ہے اللہ کی مغفرت کا، کیونکہ ہر ایک انسان اللہ کا خطا کار ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو جو یہ بول سکتا کہ میں اللہ کا خطا کار نہیں ہوں. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اور جس انداز میں اللہ معاف کر دے، تو اسی انداز میں ہم کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو ہم معاف کریں. اگر سوچ کے دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پر ہر ایک بات پر اللہ تعالیٰ اگر ہم کو جتاتے جائے، ہر ایک بات پہ، ہر ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ ہم کو جتاتے جائے کہ تم یہ غلطی کرے، تو آپ سوچیں کہ پھر ہم کیا سروائیو کر سکتے؟ اتنے گنہگار ہیں. یعنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت کے حساب سے تو معاف کر دے رہے، پر ہر تھوڑی دیر کو جو ہے مصیبت آ رہی، ہاں وہ گناہ کرے تھے نا، اب یہ مصیبت تمہارے واسطے، یہ بیماری تمہارے واسطے، یہ نقصان تمہارے واسطے. تو اللہ تعالیٰ جتاتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ عفو کر دیتے، معاف کر دیتے، مٹا دیتے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ کیا اللہ تعالیٰ تم چاہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے تو تم کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو معاف کریے. دیکھیے ہم اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں. یہ زبان سے کبھی بھی نہیں بولنے کا ہے، کبھی ہم کو یہ زبان سے بات نہیں بولنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ کہ میں ان کو معاف نہیں کر سکتی. کبھی اپنی زبان سے یہ نہ بولیں کہ میں ان کو معاف نہیں کر سکتی. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بارے میں یہی اعلان کر دے کہ میں یہ فلاں بندے کو معاف نہیں کر سکتا، تو سوچئے کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا ہوں گا ہمارے آخرت کا، کیا بنے گا. کیونکہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں. تو ہم جو ہے کبھی بھی یہ زبان سے نہیں بولنا ہے کہ معاف نہیں کر سکتی. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ ضرب پڑی، وہ اس سے بڑھ کر کسی اور پر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ضرب پڑ سکتی. کوئی شخص یہ بولتا کہ بھائی اتنا بڑا انہوں میرے ساتھ کرے ہوئے ہیں، میں ان کو نہیں معاف کر سکتی. اللہ تعالیٰ بولے کتنا بھی بڑا انہوں کچھ بھی کرو تمہارے ساتھ، تم کو کیا ہے کہ معاف کر دینا. تو اور پھر کیا ہے، معاف کرنے سے انسان کی خود کی زندگی دنیا آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی آسان ہوتی. اس کو خنترا پر رک کر جو ہے وہاں پر حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گا. تو اور دنیا میں بھی وہ سکون سے رہے گا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے، انہوں اپنے دل پر ہمیشہ بوجھ لے کر
جو ہے چلتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو بوجھ کے ساتھ سوتے ہیں، اور جو لوگ معاف کر دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر جو ہے سکینت، رحمت، سکون اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ دل میں کوئی بات کسی کی بھی یہ کر دیے بول کے سالوں سال مرے دم تک جو ہے وہی بات، کب کی بات ہے وہ 10 سال پہلے کی، کب کی بات ہے 15 سال پہلے کی، ابا وہ کب کی بات ہے، بڈھے بھی ہو جاتے، بالکل ضعیف ہو جاتے، تو بھی وہ کہانیاں سناتے جو ان کے ساتھ کرے۔ اب آپ خود بڈھے ہو گئے، اب وہ کہانیاں ساس کی سنا لیتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اماں ایسا کرے تھے انہوں میرے ساتھ، یا پھر وہ فلاں رشتے دار ایسا کرے تھے، یا انہوں ایسا کرے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کرے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا میں تو جو سزا ہے وہ پہلے بتا دی گئی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، پر آخرت میں کیا ہے؟ اگر وہ توبہ نہ کریں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے، پھر عذاب بھی ہے ان کے اوپر، اور پھر قیامت میں ان کے خود کے جو ہے اعضاء بولنے لگیں گے ان کے خلاف۔ اس دن اللہ تعالیٰ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اب اس سے پہلے کیا بتایا گیا تھا کہ نکاح نہ کریں زانی مگر صرف زانی سے یا مشرک سے، یعنی کہ کوئی مومن اس کے لیے جو ہے انہیں کسی مومن کے قابل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے زانی مرد کے بارے میں اور زانی عورت۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا؟ خبیث عورتیں خبیث مرد کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے تو آپ کے بیویاں ناپاک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہے تو پوری دنیا میں وہ وقت کے ٹائم پر سب سے زیادہ، صرف بی بی مریم استثناء ہے، ورنہ پھر پوری دنیا میں سب سے محترم اگر کوئی عورتیں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ وہ بیسٹ عورتیں ہیں، پوری امت کی بیسٹ عورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بنانے والے بناتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ جو پاک ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت اور رزق کریم ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے جو ہے ایک امیج میں دیکھی تھی، ایک سیکنڈ آپ لوگ اس کے اوپر اسکرین پر چیک کر سکتے۔ تو یہ امیج میرے کو جو ہے بہت ہی پیاری لگی تھی، بہت پسند آئی تھی۔ تو اس میں دیکھیے کہ ایک جو ہے بچی اپنے ماں سے پوچھ رہی کہ امی میں ایک اچھا انسان کیسا ملیں گا، میرے کو ایک رائٹ پرسن کیسا ملیں گا، ایک پائس پرسن میرے کو جو ہے کیسا ملیں گا۔ تو وہ ماں جو ہے اس کو اتنا پیارا جواب دیتی ہے کہ رائٹ مین ڈھونڈنے کے اوپر فوکس نہ کرو، اس کے جو ہے پیچھے نہ لگو، بلکہ تم جو ہے یہ دیکھو کہ تم جو ہے اچھی عورت بن جاؤ، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اچھی اور اچھے مرد کے لیے اچھی عورتیں ہیں، اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں، یعنی کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود، اگر تم اچھی ہو تو پھر تمہارے لیے اچھا ہی انسان اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے، تمہارے لیے اسی طریقے سے جیسے تم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم کو اپنی ایمان کے اوپر جو ہے ڈیولپ کرنے، ہم پاکیزہ ہونے کے اوپر جو ہے ہم کو کوشش کرنے کا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اب یہاں پر جو ہے جب زنا کی بات ہو گئی، اور پھر جو ہے بہتان کی بات ہو گئی، زنا کی بات ہو گئی، حیا اور بے حیائی کی جو تمام چیزیں ہیں، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دے کہ یہ معاشرے کا، یہ سوسائٹی کا جو سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے نسلیں محفوظ نہیں رہتی، تو یہ جو سب سے بڑا جرم ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا سدباب کرنا چاہیے، کیا پریکاشنری میجرز انسان کو لینے چاہیے۔ تو وہ سدباب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ چیزوں پر اگر تم عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے یہ گناہ سے، یہ بڑی جو چیز ہے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز پہلے نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 27 ہم پڑھ رہے، یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہا۔ اب یہ ہے دیکھیے ہماری پیمانہ،
کیا ہے یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے، کیا ہے کہ ایمان لانے والوں سے اب یہاں پر احکامات شروع ہو رہے. تو اگر تم ایمان لاتے تو پھر یہ تم اللہ تعالیٰ کی یہ جو احکامات ہے اس کو تم لائٹ مت لو. اگر ایمان ہے، اگر تم مومن ہیں تو پھر تمہارے کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو، کیونکہ آگے جو احکامات آ رہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے. حالانکہ دکھنے میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے کو ایسا دکھے گا کہ کیا بیسک ایٹیکیٹس ہے. اور اب یہ بھی غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ بیسک ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں بتایا. غور کرنے کی بات ہے، سوچیے آپ ذرا. قرآن جو نماز کا جو طریقہ ہے کیا قرآن کے اندر موجود ہے؟ حج کا جو طریقہ ہے کیا ترتیب سے قرآن کے اندر موجود ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے جو احکامات ہے، عبادتوں کے طریقے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ڈیٹیلز دے دیے. پر یہ جو چھوٹی چھوٹی ایٹیکیٹس جو ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں، ایکچولی اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی اور اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے اندر درج کرنا ضروری سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں بتا دی. رائٹ؟ تو اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو ایمان کا تقاضا ہو گیا اور دوسرا اتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اب چلیے کہ کیا ہے دیکھیں گے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تستانسو، کیا؟ جب تک کہ تم وہاں کے گھر والوں کی اجازت نہ لے لو، پہلی کنڈیشن. دوسرا وَتُسَلِّمُوا، اور جب تک کہ ان کو سلام نہ کر دو، ان کے گھر والوں کو جو اہل وہاں پر جو موجود ہے، جب تک تم سلام نہ کرو تم وہاں پر داخل نہ ہو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. تو کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ گھر میں انٹر ہونے کے ایٹیکیٹس بتا رہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اتنا امپورٹنٹ حکم ہے. اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ کیا ہے کہ اب ایک انسان ہے، اب انہیں جو ہے اگر کسی کے بھی گھر میں ایسی بے دھڑک جو ہے داخل ہو جائے اور وہاں کی عورتیں جو ہے اپنے گھر میں رہنے کی وجہ سے اپنے عام لباس میں ہے، بغیر دوپٹوں کے ہے، یا جو بھی جس بھی حالت میں ہے، تو شوہر بیوی جو ہے آپس میں بازو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، تو اب وہاں پر کیا ہے کہ جب کوئی بے دھڑک داخل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ غیر جو نظر جو آپ کو جہاں پر نہیں پڑنے کی ہے یا جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے تھا، آپ وہاں پر نظر پڑ سکتی ہے اور اس کی ذریعے سے دلوں میں برائی اور پھر اس کے بعد وہ چیز بڑھ کر ایک زنا کی کیفیت بھی لے سکتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ ساری چیزیں کیوں بھائی، پہلے آپ کسی کے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے آپ جب تک کہ آپ اجازت نہ لے لو. یعنی کہ یہ آپ کے لیے آپشنل طریقہ یا پھر پریفریبل طریقہ یا پھر جو ہے ریکمینڈڈ طریقہ نہیں، آبلیگیٹری ہے آپ کے اوپر، فرض ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کے اندر حکم ہے. اور اس کی نافرمانی کرنا کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا کوئی چھوٹا معمولی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا اہمیت کے ساتھ. تو اس کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے کتنا آسانی سے ہم اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے. بے دھڑک، ارے اپنوں کا گھر ہے، ارے کیا ہے، دوسرے غیر تھوڑی ہے، اپنے ہیں، بے تکلفی ہے. اور دیکھیے اور ایک چیز یہاں پر غور کریے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے ایمان لانے والے مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے. ہم کیا سمجھتے ہیں صرف مردوں کو ہے بھائی حکم یہ اجازت لے کے داخل ہونا، عورتیں کیا ہے بے دھڑک ایسے ہی داخل ہو سکتی ہے، عورتوں کو چلتا، عورتوں کو کیا ہے چل جاتا. تو یہاں پر عورتوں کو چلتا نہ آدمیوں کو چلتا، دونوں بھی نہیں آئیں گے اس کے اندر. عورت بھی اجازت لے کے داخل ہوگی، آدمی بھی اجازت لے کر داخل ہوگا. اور اپنے گھروں کے سوائے جس کے بھی گھر میں داخل ہو رہے اجازت لینا ہے، چاہے وہ آپ کے بعد جو ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر اس کی باریکی میں اگر ہم جائیں گے تو اتنا تک بتایا جاتا کہ ہم اپنے گھر بولے تو اب جیسا شادی ہو گئی، اب آپ کا گھر کیا ہو گیا، آپ کے شوہر کا گھر آپ کا گھر ہو گیا. اب آپ اپنے امی کے گھر میں بھی جا رہے تو بھی آپ کو اجازت لے کر جانا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہاں، اور پھر کیا ہے کہ آپ کے اب یہاں پر چاچی کا گھر، پھپھی کا گھر، خالہ کا گھر، دوست کا گھر، پڑوسی کا گھر، آپ کے جو بھی گھر ہے آپ وہاں پر اجازت لے کر داخل ہوں گے. اور پھر اب یہاں پر دیکھیے اب اس کے اندر بھی ایک کنڈیشن، ایک جو ہے ایک خاص بات کہ اگر آپ اپنے گھر میں خود داخل ہو رہے اور آپ وہاں پر دیکھ رہے کہ گھر کے باہر آپ کو کچھ شوز نظر آ رہے جو اجنبی ہے، یا گھر کے باہر کسی کی کار نظر آ رہی جو اجنبی ہے، یا پھر بہرحال آپ کو معلوم ہو گیا کہ کسی اور کی کار ہے، یعنی کہ انہوں گھر میں موجود ہے، تو اب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت لینا ہے. ٹھیک ہے،
اب آپ کو اپنے گھر میں داخل، یہ نہیں کہ بھائی میرا گھر ہے تو چلو اب میں داخل ہوتا ہوں، اب وہاں پر کوئی عورت ہے جو پردے کرنے والی عورت ہے، جو پردے کو پریفر کرتی ہے، اب یہ سوچی ہوئی ہے کہ بھائی گھر میں تو اب جس سے ملنے آئی ہوئی ہے میری بہن ہی موجود ہے، ٹھیک ہے، یا میری سہیلی موجود ہے، تو اب وہ جو ہے بے تکلفی سے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے کہ میرا گھر ہے اور آپ بغیر تکلف کے جو ہے گھر کے اندر داخل ہو جا رہے میں گھر کا راجا ہوں، تو یہ بھی آپ کو نہیں کرنا، یہ بھی ایٹیکیٹس کے پھر خلاف رہے گا۔ ایون آپ اگر اپنے گھر میں آپ کو محسوس ہو دور آواز آئے باہر کسی اجنبی کی، یا گھر کے باہر کوئی جو ہے سائن کوئی بھی نظر آئے، کار نظر آ جائے، کوئی چپل نظر آ جائے، جو بھی ہے، تو پھر آپ وہاں پر اجازت لے کر داخل ہوں گے اپنے خود کے گھر میں۔ سبحان اللہ، کیا پیارے جو ہے ہمارے کو ایٹیکیٹ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب تک کہ تم جو ہے اجازت نہ لے، اب اجازت کا کیا طریقہ ہے، آپ کو کیا کرنے کا ہے، باہر ڈور کو ناک کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے آپ کو آواز نکال اس طریقے کی جو آواز ہوتی ہے آپ ایسا آواز نکال لیں گے، یا پھر جو ہے آپ وہاں پر زور سے باہر ٹھہر کر سلام کریں گے، السلام علیکم بول کے جو ہے زور سے سلام کریں گے، یہ پورے جو ہے طریقے ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر کیا بول رہے ہیں، تستانسو کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کہ تم گھر والوں کی رضامندی نہ لے لو، تو اس کے اندر علماء کرام جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک تو اجازت کا مطلب کیا ہے کہ دروازے کے باہر ٹھہر کر پوچھو کہ کیا میں آ سکتا ہوں اندر، تو پوچھو، آپ کو اجازت ملے تو گھر میں اندر جاؤ، ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، گھر کو جانے سے پہلے اجازت لے لینے کا ہے، یعنی کہ میں آپ کے گھر پہ وہ فلاں ٹائم پر آنا چاہ رہا ہوں، کیا میں آ سکتا ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، بابا بڑے لوگ ہو گئے بھائی اپوائنٹمنٹ نہ دے رہے، اور بولے تو اپوائنٹمنٹ لے کے جانا کرتے، اجازت لے کے جانا کرتے ان کے گھر کو، بڑے لوگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن کو جو ہے اتنا اہمیت دے رہا کہ ہر ایک مومن دوسرے مومن کے گھر کو جائے تو اپوائنٹمنٹ لے کر جائے، اجازت لے کر جائے، پوچھ کر جائے، کیونکہ وہ ٹائم پہ جو ہے ہو سکتا کہ انہوں اپنی کوئی آرام کا ٹائم ہے ان کا، یا ان کے کوئی پرائیویٹ ٹائم ہے، پرائیویسی انہوں چاہ رہے، یا جو بھی ہے۔ ہم کیا کرتے، بغیر اس کے جو ہے کسی کے بھی گھر میں جو ہے اچانک سے چلے جاتے، تو یہ طریقہ بھی جو ہے بہت زیادہ غلط ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ صرف یہاں پر بیل بجا کر اندر جانے کی بات نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ لے کر جانے کی بھی بات اس کے اندر آ جائے گی۔ تو ہم اب دیکھیں کہ وہ زمانے میں تو خیر آج سے جو ہے 20 سال پہلے ہو سکتا کہ بھئی اپوائنٹمنٹ لینا بہت مشکل ہوتا، تو جاتے باہر سے اجازت لیتے، پر آج تو اتنا آسان ہو گیا نا، اتنا آسان ہو گیا، موبائلز ہے، میسیج ہے، آپ جب تک کہ آپ ان سے اجازت نہ لے لو مت چلے جاؤ، ان کی خود کی اپنا جو ہے پرسنل ٹائم رہتا، سب کی اپنی پرسنل پرائیویسی رہتی، ان کے جو ہے ہو سکتا ان کی جو ہے کوئی ضروری کام ہے، کوئی ان کے گھر پہ آلریڈی مہمان آئے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے ان کا آرام کا ٹائم ہے، یا پھر ان کے جو ہے پڑھائی کا ٹائم ہے، کوئی اہم جو ہے ان کے جاب کا کوئی سلسلے کا کام ان کا ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا۔ ہم کیا ہے کہ بھائی ہم کیا کرتے، اکثر یہ ظلم دیکھیے ہم اپنے لوگوں پر زیادہ کرتے بنسبت دوسروں کے ساتھ تو فارمیلٹیز میں اپوائنٹمنٹ لے لیتے، پوچھ کے جاتے، اجازت لیتے سب، پر جو اپنے رہتے وہاں پر ہم کیا کرتے، اپنائیت میں جو ہے بغیر اجازت کے چلے جاتے، اپنائیت میں بغیر نوک کرے چلے جاتے، اپنائیت میں بغیر اپوائنٹمنٹ کے چلے جاتے، پر یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ اپنائیت میں سامنے والے کو تکلیف دے رہے، اور سامنے والا بیچارہ اپنائیت میں خاموش بھی بیٹھ جا رہا اور بتا رہا بھی نہیں، اظہار کر رہا بھی نہیں، حالانکہ اس کا دل جو ہے بہت اندر سے کڑ رہا ہے، بہت اندر سے اس کو تکلیف ہو رہی۔ کڑا کا مطلب کیا ہے کہ برے سینس میں نہیں، بلکہ اس کو تکلیف ہو رہی کہ بھائی ایسی سچویشن میں آپ اس کو جو ہے ڈال دیے محبت اور بے تکلفی کے نام پر۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ مومن ایک دوسرے کو نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا، نہ زبان سے تکلیف دیتا، نہ اپنے ایکشن سے تکلیف دیتا۔ یہاں پر ہم کیا کر رہے، یہ بے تکلفی کر کے اپنے ایکشن سے تکلیف دے رہے۔ تو یہ چیز ہمارے کو خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے رضامندی کے ساتھ گھر والوں کی اجازت لیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر جب تک سلام نہ کر لے داخل نہ ہو۔ اب آپ گئے جا کے جو ہے نوک کرے، پھر آپ نوک کرے، پھر سلام کرے، آپ کوئی جواب نہیں آ رہا اندر سے، واپس چلے جانے کا ہے، آگے آئیں گا کہ واپس چلے جانے کا ہے۔ توقع یہ ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرے کہ بھائی تم جو ہے اس کا، یعنی کہ تم اس کو اپنا عمل کرو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو کیا ہے، داخل نہ ہو، جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ یعنی کہ اگر جو ہے کوئی گھر پہ نہیں ہے، پر آپ کو جو ہے پرمیشن ہے کہ جائیے، آپ میرے گھر پر جائیے اور جا کر یہ کام کر دیجئے، تو اب آپ وہاں پر جا سکتے، یا آپ کو کیز دیے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر جو ہے دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے انٹر ہو سکتے، کیونکہ انہوں آلریڈی آپ کو جو ہے پرمیشن دے چکے ہیں۔ ایک وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، بغیر سلام کے جو ہے انٹر ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے کہ واپس جاؤ اور پھر سے آؤ
اور سلام کر کے انٹر ہو. تو دیکھیے کہ یہ طریقہ ہے کہ سلام کرے بغیر ہم کو جو ہے انٹر نہیں ہونا. ایون ہم یہ ایٹیکیٹس اپنے جو ہے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ایون اپنے گھر میں آتے وقت بیٹے آپ جو ہے آپ کو عادت رہنا بچوں کو ایون اپنے بچوں کو بھی جو ہے کچھ آواز کر کے آنے کی اور پھر جو ہے سلام کر کے آنے کی جو ہے ان کو ہم ایٹیکیٹ سکھائیں تاکہ وہ چیز انہوں دوسری جگہ اور اپنی زندگی میں بھی کیری کریں. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ, سبحان اللہ کیا بات ہے, یہ ذرا کتنی عجیب سی چبھنے والی باتیں ہیں نا, خطرناک. اور اس جو ہے مطلب شروع سے جو ہے یہ بڑا فیوریٹ سورہ رہا ہے میرا, تو ناؤ اینڈ دین ہر سورہ فیوریٹ بنتے رہتا میرا, تو الحمدللہ. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بچپن میں بھی ہم جب یہ سورہ آتا تھا تو بڑی انتظار میں رہتے تھے کہ بھئی کب یہ سورہ آئے. مزے کی باتیں کیا ہے کہ جب بولے کہ چلو واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا ہے, سبحان اللہ. اور پھر کیا ہے دیکھیے کہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر وہ کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاؤ ارجعو, نکلو یہاں سے, تو نکل جانے کا ہے. یعنی کہ ریکویسٹ نہیں, پلیز نہیں, پلیز آپ بعد میں آ سکتے کیا, پلیز آپ ابھی تو چلے جائیے, نہیں نکلو یہاں سے, تو نکل جانے کا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے نا بھائی, آپ کا کام تھا اپوائنٹمنٹ لے کے آنا. اور یہ پھر کوئی ایٹیکیٹس کے خلاف بھی نہیں رہیں گا, یہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیے ہوئے ہیں. ہاں تو خیر, اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گھر آئے تو آپ ان کو گیٹ لاس کہہ دیں, بلکہ یہ کہ بھائی یہاں تک کا بھی حکم ہے. پر آپ اخلاق کا معاملہ لیں اور جو ہے پھر جو ہے یعنی کہ آپ تمیز سے بیہیو کریں, یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. بہرحال تو یہاں پر جو ورڈ استعمال ہے قرآن کے اندر وہ بتا رہی ہوں میں کہ واپس لوٹ جاؤ, ارجعو یعنی کہ واپس لوٹ جاؤ, فرجعو تو واپس لوٹ جاؤ, بس تم کو چاہیے, فرجعو بس تم کو چاہیے کہ تم واپس لوٹ جاؤ, اور یہی تمہارے لیے اسکا لکم, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. اگر سامنے والا یہ بولے کہ دیکھیے سوری ابھی فی الوقت ہم لوگ بزی ہے, تو کیا آپ بعد میں آ سکتے, تو اگر یہ سامنے والا بول دے تو آپ کو کوئی بری بات. ہم کیا کرتے, اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہماری زندگی میں کوئی ہم کو یہ بول دے تو پھر آپ دیکھو کہ جو ہے ہم یہ بولیں گے کہ اتنی بے عزتی میرے ساتھ اتنی بے عزتی کرے, اب دوبارہ ان کی گھر کی سیڑھی میں اگر چڑھا تو دیکھو, پھر میں قدم اگر ان کے گھر میں رکھا تو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو سٹیپس ہے نا, تمہارے کو طریقہ ہے کہ جو ہے, اور پھر اگر ان کیس تمہارے کو جانا پڑے اور وہاں پر انہوں مصروفیت سے آپ کو ایکسکیوز کر لے کہ بھائی ابھی ہم آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے, ابھی فی الوقت ہم بزی ہیں, ہم آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے, اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس بھی ایسی سچویشن آ سکتی کہ آپ بھی مصروف ہو سکتے اور سامنے والے کو آپ بھی نہیں اٹینڈ کر سکتے, تو اس میں کوئی بری ماننے والی بات ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہی بات بتا رہے, اور تمہارے لیے یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی کہ جو بھی تمہارے اعمال ہے اللہ تعالیٰ اس کو باخبر ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اس میں جو ہے ایکسیپشنل کیا ہے, اب کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں تم داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب یہاں پر جب بتایا جا رہا کہ بھائی جہاں پر بھی جانا ہے اجازت لے کر جاؤ, تو پھر کیا ہر جگہ پر اجازت لینی پڑے گی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو رہنے کی جگہ نہیں, یعنی کہ جو کمرشل پراپرٹیز ہے, جو پبلک پراپرٹیز ہے, جو اوپن فار آل رہتی, تو اس میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے, سب کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. کس کو کہہ دو بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 یہ تمام جو ہے پردے کی آیتیں آ رہی ہے, بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ آیتیں ہیں. اور پھر جیسا میں شروع میں بتا دی تھی کہ دیکھیے یہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے, یہ آیتوں کا صحیح معنی اور مفہوم جاننے کے لیے ہمارے اندر جتنا ایمان مضبوط رہے گا اتنا یہ آیتیں سمجھ میں آئے گی, اور یہ آیتیں بڑی پیاری بھی لگے گی, بڑی اچھی لگے گی, اور پھر جو ہے بڑے اللہ کا احسان لگے گا ہمارے اوپر کہ کیا پیاری اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ کیا حکم دے رہے. اے مومن, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قل للمؤمنین, مومنوں سے کہہ دو. اب مومنوں میں کون کون آتے بتائیے میرے کو. شروع میں اب جیسا آمن ہوں ایمان لانے والے, مومنوں میں کون کون آتے ہیں؟ مومن مرد بھی آتے, مومن عورت بھی آتے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مومن مرد کو الگ مخاطب کر کے پھر ساتھ میں عورت کو مخاطب ایسا نہیں کرتے, رائٹ. ہم جو طریقہ یہاں پر دیکھے قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ مومن مطلب کیا آ جاتا, مومن مرد بھی آ جاتے اور مومن عورت بھی آ جاتی. تو آیت نمبر 30 میں جو ہے اکثر اس کو ترجمہ کیا کرتے, مومن مرد کرتے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر مومن مرد کو مخاطب نہیں کر رہے بلکہ اس میں دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں. پھر الگ سے مومن عورتوں کو پھر سے مخاطب کیا گیا ہے, ٹھیک ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ اگر ہم جو ہے اس کو مومن مرد بھی لے لیں گے تو بھی اوکے ہے، ورنہ پھر مخاطب دونوں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو، مومن مرد اور مومن عورتوں سے کہہ دو کیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ کیوں نظروں کا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو زنا سے اگر بچنا ہے تو جہاں پر جو ہے کسی کے گھر میں اجازت سے جانا ہے، تو اب بعض وقت ایسا ہوتا کہ راستے پہ جو ہے ہمارے کو مرد اور عورت نظر آتے، تو وہاں پر بھی ہم کو اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے۔ اب نظروں کو نیچی کا مطلب دیکھیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ نظروں کو نیچی بولے تو بالکل نیچے منڈی کر لے کہ ایسا یوں جا رہے ہیں اور نہ سامنے کیا ہے ٹکرا لیتے، دیواروں کو جو ہے مار لیتے، ویسا نہیں ہے، بلکہ نظروں کی نیچی کا مطلب یہ ہے کہ حیا والی آپ کی نظر رہنا ہے، اور پھر آپ کو نظریں جو ہے کوشش کرنا ہے کہ کوئی غیر محرم کی طرف آپ کی نظریں جائے ہی نہیں۔ اگر وہ چاہے وہ نظر میں حیا بھی کیوں نہ ہو، پر نظر پہلے تو جانا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اپنا رستہ دیکھو، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھو، آپ کو جو ہے گھر کے باہر نکلنا ہی پڑتا، آدمی کو بھی نکلنا پڑتا، عورت کو بھی نکلنا پڑتا، تو اب آپ پر کیا ہے، یہاں پر کیا کنڈیشن ہے کہ ایک تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ کو ضرورت کے طور پر دیکھنا پڑتا، کیونکہ سامنے جب آپ کسی سے ڈیل کر رہے تو وہاں پر اگر آپ نظریں جھکا کر رکھیں گے تو بہت اچھی چیز ہے، پر اگر آپ جو ہے کچھ ایسی کیسز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنا پڑتا، تو وہ ٹائم پہ اب جیسا ایک ڈاکٹر ہے اپنی پیشنٹ کی ٹوورڈز اس کو دیکھنا ہی پڑے گا، تو وہ ٹائم پہ کیا ہے، وہ نظروں میں حیا رہنے کا ہے، وہ نظریں پاک رہنے کا ہے۔ تو نظریں نیچی کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو لٹرلی نیچے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حیا سے جو ہے نیچے رہنا ہے، یعنی کہ اگر نظریں اٹھ رہی بھی تو اس کے اندر حیا رہنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شہوت کو وہ نیچے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات کو وہ نیچے کر دیتا ہے، تو ویسی حیا والی نظر آپ کی جو ہے رہنا ہے۔ اور غلطی سے اگر کسی پر نظر پڑ بھی جائے، ٹھیک ہے، اور نظر پڑتے ساتھ ہی آپ کو ایک غلط اگر خیال آ جائے تو فوری نظریں کیا ہے وہاں سے ہٹا لینے کا ہے، کیونکہ پہلی نظر تو اللہ تعالیٰ معاف رکھے ہوئے ہیں، پر اس کے بعد جو نظر پھر سے جو ہے نظر کے پیچھے جو نظر جاتی ہے وہ نظر پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں رکھے ہوئے ہیں، اور صرف نظر پر بھی جو ہے گناہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی کام نہیں کرے، جا کے بات نہیں کرے، جا کے دوستی نہیں کرے، جا کے کوئی جو ہے ٹچ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں، پر نظر بھی اگر آپ رکھیں گے اور وہ آپ کی نظر جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، خائنۃ العیون ہے اللہ تعالیٰ، نظروں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے، تو اگر وہ کریں گے تو پھر آپ کا وہ نظروں کا زنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب ہے نظر کا؟ غلط دیکھنا، کانوں کا غلط سننا، زبان کا غلط باتیں کرنا، گندی باتیں اپنی زبانوں سے جو ہے نکالنا، تو یہ تمام کا بھی زنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم تو الحمدللہ کیا سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ زنا، توبہ توبہ، ہم تو سوچ نہیں سکتے، ہم تو سوال نہیں پیدا ہوتا زنا کے بارے میں سوچنے کا، تصور نہیں کر سکتے۔ پر دیکھیے کہ زنا بعض وقت ایسا ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ شرمگاہیں اس کو پورا کرے، پر زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، غلط چیزیں دیکھنا، پورن دیکھنا۔ آج کل تو اتنی بے حیائی، آپ گھر کے باہر نکلو ایسے ہورڈنگز لگے ہوئے، ایسے بینرز لگے ہوئے، نعوذ باللہ توبہ ہے۔ اور پھر جو ہے اگر آپ موبائل اٹھاؤ تو موبائل کے اسکرین کے اوپر گندی چیزیں، اور پھر آپ یوٹیوب کھول دو بیان سننے کے واسطے، یوٹیوب کے اوپر جو ہے گندی چیزیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہمارے کو فوری اپنی نظریں ایسی جگہ پڑے فوری اس کو پلٹا لینا ہے۔ ہاں پھر تجسس سے ای کیا پہنی ہوئی ہے، ای توبہ توبہ کیا گندے کپڑے پہنی ہوئی ہے، چھی 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 چھی، بھائی تم کو دیکھو کون بولے پہلی بات۔ تو ہم کیا کرتے، کتنے گندے کپڑے پہنی ہوئی ہے دیکھنے کے واسطے ہم دیکھتے، تو اس میں ہمارے کو گناہ مل رہا۔ انہیں جو بھی پہنی ہوئی ہے انہیں تو خیر اللہ تعالیٰ کی جو بھی اس کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی جو بھی ویلیو ہے، یا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی انجام کرنے والے جو بھی رہیں گا۔ پر آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے آؤٹ آف کیوریوسٹی، اماں توبہ ایسے کپڑے، بہت گندے کپڑے تھے، تو وہ بہت گندے کپڑے دیکھنے کے واسطے ہم مزید اور جو ہے اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل میں دیکھنے کی دیکھتے، زوم ان کر کے بھی دیکھتے، توبہ یہاں پر بھی کپڑا نہیں ہے، یہ حصے کو بھی نہیں چھپائی، توبہ توبہ توبہ۔ بھائی آپ کو وہاں پر نہیں دیکھنا ہے، غلطی سے آپ کو نظر پڑی اور آپ کو دکھ رہا کہ یہ گندی چیز ہے، آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے نا گندی چیز ہے، ختم، آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ ایون عورت بھی عورت کی طرف نہیں دیکھے گی، عورت مرد کی طرف تو سوال ہی نہیں ہے، ایون عورت عورت کی طرف بھی نہیں دیکھے گی اگر وہ گندی چیزیں ہیں۔ تو اب رستے پہ سے بھی جب ہم گزرتے تو وہاں پر ہم کو معلوم رہتا کہ یہ فلاں جگہ پہ نا یہ ایک ہورڈنگ ہے جو بہت گندی ہے، تو پھر دوبارہ آپ وہ ہورڈنگ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، دوبارہ وہ پوسٹر کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور آپ کو معلوم رہتا ہے کہ یہ جگہوں پہ نا فلموں کے بینرز لگے ہوئے رہتے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر گندی تصاویر اگر رہتی تو آپ وہ طرف نہیں دیکھنے کا ہے، بھئی آپ کو نظریں نیچی کر لینے کا ہے۔ پر ہم کیا کرتے، کیا لگی ہوئی ہے دیکھنے کے واسطے ہم مزید اور خاص طور پہ جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں، حالانکہ نیت گندی نہیں رہی تو بھی آپ کو ویسی چیزوں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنے کا ہے۔
اور پھر کیا ہے دوسرا، اب یہاں پر ایک تو پہلے کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نظریں، پھر دوسرا کیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یعنی کہ پھر آپ کو جو ہے اپنی شرمگاہوں کو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے کو جو ہے اپنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دیتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، مفہوم بتا رہی ہوں میں۔ تو یہاں پر یعنی کہ جو بھی عمل اس کی طرف لے کے جانے والا ہے، زنا کی طرف لے کے جانے والا ہے، ویسے اعمال سے ہم کو جو ہے بچنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ جو ہے یصنعون، جو بھی وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ زنا کا عمل نہیں ہوتا، پر ایک نظر پڑتی ہے، نظر کے بعد خیالات آتے ہیں، خیالات کے بعد وہ پوری دماغ میں پوری پکچر بن جاتی، پورے سینز آ جاتے، پورے عمل ہو جاتا، صرف کس سے، نظروں سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، جو تمہارے دماغ میں جو بھی چل رہا ہے، جو بھی چیزیں تم سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو باخبر ہے، اس سے باخبر ہے۔ کیونکہ ہم جو ہے ایکچولی نہیں جانتے کہ ہماری، دیکھیے کہ یہ بات ایکچولی عورتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو آدمی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیزائرز رکھے ہوئے، عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھے ہوئے ہیں، پر آدمی کے ڈیزائرز کمپیئر ٹو عورت کے بہت ڈفرینٹ رہتے، بہت جو ہے ہائی لیول کے رہتے۔ ہم ایک عورت تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آدمی یہ دیکھ کر کیا سوچ رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رکھ دیا ان کے دلوں میں، یعنی کہ بس وہ ان کی آزمائش ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے اس کو، اور وہ ان کی آزمائش ہے۔ پر عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آدمی جو ہے کیا لیول تک جا سکتا ہے، کیا سوچ سکتا ہے۔ ایک آدمی ایک نظر پڑھ کر، صرف ایک نظر سے انہیں پوری جو ہے سین کریٹ کر سکتا ہے اپنی دماغ کے اندر، اور اس کو فزیکل بھی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو بہرحال تو اب دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہے ایک عورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا دیے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے بچاؤ ایسے گندے نظروں سے، ٹھیک ہے، تمہاری بھی اب اپنی اوپر جو ہے ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے مومن عورتوں سے فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دو، اب الگ سے، ایک تو مومن میں دونوں بھی آ گئے تھے، پر اب یہاں پر الگ سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ کیا، کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں بھی بچا کر رکھے۔ یعنی کہ تم عورت ہے تو اکثر کیا ہے، عورتیں کیا سمجھتی ہیں ہمارے کو نظروں کا کوئی پردہ نہیں ہے، بس ہم جو ہے جہاں چاہے جو چاہے ہم جو ہے دیکھ سکتے، اور ہمارے کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پر یہاں پر کیا ہے کہ ہم کو بھی اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا ہے، اننیسیسری کا مردوں کی طرف نہیں دیکھنے کا ہے، اننیسیسری کا تاک جھانک نہیں کرنے کا ہے گھر کے باہر، اور پھر کھڑکیوں میں سے، اس میں سے، یہاں سے دیکھ رہے وہاں سے دیکھ رہے، یا پھر جو ہے با کیا اسمارٹ ہے جی، ہاں، تو یہ والی چیزیں جو ہے ہم بھی یہ نہیں کریں گے، ہمارے کو بھی اس سے جو ہے بچنے کا ہے۔ تو ہم کیا بتایا جا رہا، اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ اور پھر اب دیکھیں کہ نظروں کو بچا کے رکھنے میں، جیسا میں بتائی تھی اس سے پہلے بھی، کہ کیا چیزیں آئیں گی، کہ آپ کو نظریں نیچی رکھنا ہے، اگر دیکھنے کی ضرورت پڑی تو دیکھیں گے، پر کیا ہے، حیا کا خیال رکھتے ہوئے، وہ حیا کا خیال رکھتے ہوئے، نظریں تو اوپر ہے پر آپ کی شہوت نیچے ہے، سمجھ میں آ رہا نا، نظریں اوپر ہے پر کیا ہے، آپ کی شہوت میں حیا ہے، آپ کے ڈیزائرز میں حیا ہے، تو آپ کی ڈیزائرز نیچے ہے، تو پھر وہ دیکھنا کیا ہے، نارمل دیکھنا ہے، یعنی کہ نارمل سینگ جو ہے پھر آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ اوکے ہے، وہ جائز ہے، جہاں پر آپ کو ضرورت پڑی دیکھنا پڑتا کچھ کیسز میں، تو پھر ضرورت پڑی، تو یہاں پر کیا ہے کہ پر شہوت آپ کی نیچے رہنا ہے حیا کے بنسبت، تو نظریں کیسی رہنا ہے، حیا والی نظریں رہنا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو بھی نظریں نیچے رکھو بولے، عورت کو بھی نیچے رکھو بولے، تو اب یہاں سے اور پھر ساتھ میں دوسرا حکم کیا گیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی جو ہے حیا کی، اپنی شرمگاہوں کی، زنا سے جو ہے حفاظت کرو۔ تو یہ دونوں احکام آدمی کے لیے بھی آ گئے، عورت کے لیے بھی آ گئے، پر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ صرف یہاں تک نہیں رکے، بلکہ آگے مزید اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے احکامات نازل فرما رہے۔ کیوں احکامات نازل فرما رہے؟ کیونکہ دیکھو کہ تم جو ہے بہت ہی قیمتی اشیاء ہو، تم بہت ہی نازک چیز ہو، تم جو ہے ایسی عام نہیں ہو کہ بھائی تم راستے پہ جو ہے ہر ایک کے لیے جو ہے اویلیبل ہے، کہ جو دل میں چاہے آپ کی طرف دیکھ رہا، جو دل میں چاہے آپ کی طرف جو ہے نظریں اٹھا رہا، ہاتھ بڑھا رہا، یا پھر آپ سے جو ہے غلط ایکسپیکٹیشن کر رہا۔ یہ کس سے کیا جا سکتا؟ ایک پروسٹیٹیوٹ سے کیا جا سکتا، ایک گندی عورتوں سے کیا جا سکتا جس کا کام وہ ہے۔ پر ایک مومن عورت، ایک حیا والی عورت، ایک اللہ اور رسول پر ایمان لا کر آخرت پر ایمان لانے والی عورت سے کوئی جو ہے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا، تو پھر وہ عورت سوچے کہ پھر یہ میرے اندر کیا کمی ہو رہی، میں کیا جو ہے کر رہی ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، اس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار دوسروں کو نہ دکھائے۔ کیا کرنا ہے اب اس کو مزید ایک ایکسٹرا اس کے اوپر عمل کیا ہے، کہ اب دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے ایمان کی ضرورت ہے، یہاں پر
ہمارے کو اپنی پروٹیکشن کے حکم اسی لیے نہیں دیا جا رہا، دیکھو ادمیاں جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے لہٰذا تم جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، نہیں، انہوں جو کرنا ہے ان کے اوپر عمل ہے، ان کی اس کے پوچھ ہے، پر ہم اپنی حفاظت کے واسطے، ہم اپنے فائدے کے واسطے ہم کو یہ کام کرنے کا ہے، ادمیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے کرنے کا ہے یہ کام۔ اور پھر کیا ہے کہ زینت جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اپنے بناؤ سنگار۔ اب زینت کے اندر کیا آئیں گی زینت؟ اب آپ بتائیے، ہم سوچئے ہماری زینت کیا ہوتی ہے؟ ہماری ایک تو باڈی ہماری زینت ہے، یعنی کہ واہ کیا خوبصورت آنکھ، کیا خوبصورت گال، اور پھر جو ہے آپ کے لپس ہیں، آپ کے بال ہے، آپ کی جو ہے جسمانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانیت ایسی عورت کی بنائی ہے جو اٹریکٹیو ہے، ٹھیک ہے، پورا جسم اٹریکٹیو ہے، صرف چہرے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، پورا جسم اس کا کیا ہے، اٹریکٹیو ہے۔ اور پھر جیسا اگر جو ہے جیسا سائیکولوجی کے حساب سے جو ہے معلوم کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرد عورت کی جو ہے جو چیز پہ اٹریکٹ ہوتا تو وہ کیا ہے، تو کوئی بال نہیں لکھے، بہت کم لوگ جو ہے چہرہ لکھے، پر سب سے زیادہ جو جواب آیا وہ جواب یہ ہے کہ عورت کا جسم، ٹھیک ہے، عورت کا جسم، اور خاص طور پہ عورت کا سینہ، عورت کا چیسٹ جو ہے سب سے زیادہ آدمی کے لیے اٹریکٹیو رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اب زینت میں آپ کی باڈی آ گئی، زینت میں ڈیفینیٹلی آپ کے کلوتھس آ گئے جو آپ پہنتے ہیں، تو آپ جو پہنتے ہیں تو زینت کے لیے ہی پہنتے ہیں، بہت ہی جو ہے خوبصورتی کے طور پہ جو ہے آپ پہنتے ہیں۔ تیسرا جو ہے آپ کی جولری آ گئی، اس کے اندر آپ کے آرنامنٹس تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی، جولری کو آپ کو جو ہے زینت میں آ جاتی ہے آپ کی۔ پھر آپ کا جو ہے وہ 2.5 کلو کا میک اپ، ٹھیک ہے، تو جو ہم اپنے چہروں پر لگاتے ہیں، تو خیر بہت زیادہ ایگزیجریشن ہو گیا، مطلب وہی جو آدھے انچ کا جو میک اپ ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو وہ والا جو میک اپ ہے، تو یہ تمام کیا ہو گئی، ہماری زینت میں آ گئی، اور اس کا اظہار ہمارے کو دوسروں کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پر زینت کا کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کریں؟ دیکھیے کہ آدمی کے لیے جو ہے سب سے ڈیفیکلٹ کام اس کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا ہے آدمی کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ کام؟ کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ عورت کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، اتنا خاص ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نظریں اٹھ جاتی پر ہم کنٹرول کر لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے، ہم آدمی کی طرف دیکھیں تو ہمارے دماغ میں پوری پکچر اور سین نہیں آ جاتے کہ یہ آدمی کے اور اس کے بارے میں، اس کے باڈی کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، بہت کم، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہو سکتے، پر جنرلی جو ہے ایک عورت کو آدمی میں اتنا اٹریکشن کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ پر عورت کے لیے جو سب سے مشکل کام ہے نا، اپنے زینت کی چھپانا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ زینت اختیار کرنا عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے۔ عورت کی فطرت کے اندر کوٹ کوٹ کے یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ انہیں زینت اختیار کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک گیدرنگ ہے جس کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرے گی؟ نہیں کرے گی، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آدمی ہے یا عورت ہے، کیا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو بس اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا ہے۔ بعض وقت تو عورتیں اگر گھر میں بھی اکیلی رہی تو پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے آئینے میں دیکھ لیتے رہتی، پھر بھی اپنے جو ہے بالوں کا خیال کر لیتے رہتی، پھر بھی جو ہے چہرے پہ پھنسی ہو گئی تو پریشان ہوتی، حالانکہ ہو سکتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، پھر بھی اس کو جو ہے اپنی زینت میٹر کرتا، پھر بھی جو ہے اس کو چہرے پہ پھنسی آ گئی تو انہیں پریشان ہو جاتی، حالانکہ ہو سکتا انہیں ایسی جگہ پر رہ رہی جیسا سعودی عرب ہے یا کہیں باہر کی جگہ ہے، کوئی رشتہ دار آنے والے نہیں ہے، صرف ایک میاں ہے جو صبح شام آتا جاتا، میاں کو انہیں دیکھ رہی، انہیں اس کو میاں دیکھ رہا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی اس کو وہ ایک پھنسی جو ہے بڑی جو ہے میٹر کرتی کہ ارے میرے کو پھنسی ہو گئی یا میرے کو ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو زینت بہت زیادہ، سب سے قیمتی، یعنی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے جس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور تو تم اس کو جو ہے کیا کرنے کا ہے کہ اس کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ پھر احکام دے رہے کہ اس کا اظہار تمہارے کو لمیٹیشنز میں رہ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے، لمٹس اللہ تعالیٰ بتا دی کہ اس کا اظہار تم جو ہے ہر جگہ نہیں کریں گے، تمہارے یہ جو ہے فطرت میں بسا ہوا ہے کہ تم خوبصورتی کو اختیار کرو گے، یعنی کہ تم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرو گے، پر ٹھیک ہے کر سکتے، اس کی اجازت ہے، خوب سنورو، خوب میک اپ کر لو، خوب جولری پہن لو، اچھے بہترین سے بہترین لباس پہن لو، پر اس کی لمیٹیشنز ہے کہ تمہارے کو اس کا اظہار غیر محرموں کے سامنے نہیں کرنا ہے، بس یہ ایک ہی تمہارے لیے جو ہے کنڈیشن ہے، کرو تم، اور عورت کے بھی سامنے اگر ہے تو آپ بہت اچھی جو ہے میک اپ کر سکتے، اچھے سے اچھے کپڑے لباس سب پہن سکتے، پر کیا ہے کہ اس کا اظہار غیر محرم کے سامنے ہم کو نہیں کرنے کا ہے، بس یہ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیے، کیا ہے
کہ اور اپنے بناؤ اور سنگھار کو نہ دکھاتی پھریں بجز اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. کیا ہوتا جو خود سے ظاہر کیا ہوتا؟ جیسا اس کی جو ہے باڈی ہے، یعنی کہ کتنی ٹال ہے، سلم ہے، دبلے ہے، پتلے ہے، موٹے ہے، گڈے ہے، لمبے ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایسی چیزیں ہیں جو انسان چھپا نہیں سکتا، چاہے انہیں اپنے اوپر کتنے سے بھی پردے اوڑھ لے وہ چھپا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. یا پھر بعض وقت ایسا ہو سکتا کہ بھئی آپ پورا اچھے سے جو ہے اپنے اوپر چادر لیے ہوئے ہے اور پھر غلطی سے جو ہے جیسا ہوا چلی تو آپ کی چادر تھوڑی سی ہٹ گئی اور وہ اظہار ہو گیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کوئی پوچھ اور پکڑ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کا جو ہے ہم کو چھپانے کا ہے. اور پھر کیا ہے، اور تیسرا حکم کیا ہو گیا کہ اپنا زینت کا اظہار ہم کو نہیں کرنے کا ہے. کس کے سامنے؟ جس کس سے ہم کو پردہ کرنے کا ہے. چوتھا کیا حکم دیا گیا ہے؟ اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو. کیا کرنے کا ہے اپنے سینوں پر؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو حصہ ہے، مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹ انہیں اس پہ ہوتا ہے. تو تم جو ہے اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو. اور یہ اوڑھنیوں کے آنچل صرف غیر محرم کے سامنے نہیں بلکہ محرم حضرات کے سامنے بھی، جیسا ہمارے باپ ہے، بھائی ہے، اور پھر جو ہے ہمارے بیٹے ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے سامنے بھی، صرف شوہر کے سامنے جو ہے عورت کو اجازت ہے، ورنہ پھر یہ تمام اس کے جو محرم سب سے کلوزسٹ جو رشتے ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے اوپر ڈالے رکھنے کا ہے. اور دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے ول یضربنا بخمورہن. خمور کا مطلب جو ہے، خمور خمار سے ہے. خمار جو ہے اس دوپٹوں کو کہتے تھے وہ زمانے میں جو عورتیں سروں سے ڈال لیتے تھے. پر جہالت کے زمانے میں طریقہ کیا ہوتا تھا، ایسا سر پہ جو ہے، اگر کبھی آپ لوگ کشمیریوں کو بھی دیکھے ہوں گے کہ جیسا سر پہ ایسا لپٹ لیتے، ٹھیک ہے. تو سر پہ لپٹ لے کے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کو ناٹ باندھتے تھے پیچھے، اور ناٹ باندھ کے پیچھے اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس کے دوپٹوں کو جو ہے اپنے سینوں پر نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جہالت کا جو ہے ایک طریقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ویسا نہیں کرنے کا ہے. خمور تمہارے کو سر پہ سے تو لینا ہی لینا ہے. خمور ایکچولی خمار وہی دوپٹے کو کہتے تھے جو سر پہ سے لیا جاتا تھا، یا پھر وہ ایکسٹرا دوپٹے کو کہتے ہیں جو انسان جو ہے اپنے اوپر لیتا ہے. تو سر پہ سے لے کر آپ کو کیا کرنے کا ہے، اپنے سینوں پر جو ہے اس کو ڈال لینے کا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ سینوں کو کور کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر ایکچولی یہ بات تو غیر محرم کے بارے میں ہو رہی ہے کہ سروں کو اور سینوں کو ڈھانکنے کا ہے. پر سینوں کے بارے میں، سر کو اگر آپ محرم حضرات کے سامنے نہیں ڈھانکیں گے، والد اور آپ کے بھائی اور ان کے سامنے، تو کوئی بات نہیں. پر سینوں پہ جو ہے ان کے سامنے بھی جو ہے اپن دوپٹوں کو جو ہے لینا ہے. تو ایک تو پہلی کنڈیشن جو ہم سورہ اعراف میں دیکھے تھے کہ کپڑے کیسے ہونا چاہیے، بالکل ڈھیلے ڈھالے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا ہے، ٹائٹ نہیں ہونے کا ہے، ریویلنگ نہیں ہونے کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لباس کی کنڈیشن ہے. اب یہاں پر دوپٹے کیا ہے، وہ ڈھیلے ڈھالے ڈریس کے اوپر سے پھر تمہارے کو ایک اور ایک دوپٹہ اوپر لینے کا ہے. اب اس میں ڈیفینیٹلی وہ دوپٹہ اتنا پتلا کہ بھئی وہ اپنا مقصد کوئی پورا نہیں کر رہا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ جو ہے ایک اچھا سا دوپٹہ جو آپ کی جو ہے جو ابھران ہے وہ چیز کو جو ہے وہ چھپائے، وہ چیز کو جو ہے وہ ہائڈ کرے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولے، اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل کو ڈالے رکھو. اور پھر کیا ہے، اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے. اور پھر اپنا بناؤ سنگار جو ہے نہیں ظاہر کرنا ہے، اپنے جو ہے باسمس کو ظاہر نہیں کرنے کا ہے مگر ان کے سامنے. تو اب یہاں پر استثنا کہ کس کے سامنے آپ کو جو ہے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ تمام محرم کی لسٹ ہے. یہاں پر عورت کے لیے جو ادمی محرم ہے ان کی لسٹ ہے. اس سے پہلے سورہ نور میں کیا دیکھے تھے، آدمی کے لیے عورتوں کی محرم کی لسٹ دیکھے تھے. اب یہاں پر عورت کے لیے آدمیوں کی محرم کی لسٹ دیکھ رہے. کیا ہے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر محرم کی لسٹ آ رہی، پر ابھی میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہی ہوں. پہلے میں اسی کو جو ہے اپن اس کو پورا سے جو ہے سمجھ لیں گے اور کریکٹ کر لیں گے. تو اب یہاں پر عورتوں کے لیے کیا کیا بتایا گیا ہے، بتائیے آپ. پہلا حکم کیا ہوا، نظروں کو نیچی رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا حکم شرمگاہوں کی حفاظت. تیسرا اپنی جو ہے بناؤ سنگار، اپنی خوبصورتی کا اظہار جو ہے نہیں کرنے کا ہے. اب خوبصورتی کیا ہے، اب بعض وقت کیا ہے کہ خوبصورتی ماشاءاللہ اوپر سے جو ہے برقع پہن لیے اور تمام اندر کی خوبصورتی کو تو چھپا لیے، پر برقعے کو اتنا خوبصورت بنا دیے کہ پھر وہ جو مقصد سے پہنا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں کرنے کا ہے. یعنی کہ برقعے آپ کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ہے. آپ کے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھا خوبصورتی کا اظہار نہیں کرو، تو اب ہم جو ہے اوپر سے سکارف لے لیں گے، برقعے پہننے کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ کپڑے بھی جو ہے خوبصورتی میں آتے، تو کپڑوں کو بھی چھپانے کا ہے. اور پھر کپڑوں کے اوپر جو چادر یا پھر برقع یا پھر آپ جو بھی بولو، جو آپ لانگ گاؤن جو آپ لے رہے وہ بالکل بھی اس کے مقصد کو پورا کرنے والا ہونا ہے. اب یہاں پر ایک اور ایک جو ہے باتیں جو آتے جاتی نا سامنے والے کی طرف سے، جسٹیفیکیشنز جو آتے جاتے. کیا
کہ دیکھو بھائی نظروں کو نیچی رکھنے کا ہے بول رہے, نظروں میں حیا رہنا چاہیے. تو جب نظریں نیچی ہے, نظروں میں حیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنی زینت بھی اختیار نہیں کرے ہوئے ہیں, تو بس ہے بھائی یہ کافی ہے, کیا ضرورت ہے پھر ہم جو ہے مزید اس کے اندر جو ہے برقع پہنے, اپنے چہروں کو جو ہے کور کریں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی نظریں نیچی ہیں, ٹھیک ہے, آپ تو جو ہے بہت شریف النفس ہو گئے, آپ تو بہت ہی جو ہے حفاظت کر رہے, پر جو سامنے والا جو آپ کے اوپر نظریں ڈالنے والا ہے, کیا اس کے نظروں کی گارنٹی ہم لے سکتے؟ کیا اس سے بچنے کی گارنٹی ہم کو, ٹھیک ہے آپ کی نظریں بچ جا رہی, پر اس کی گارنٹی کیا ہم لے سکتے؟ تو دیکھیں کہ یہ جو ہمارا جسٹیفیکیشن ہے, یہ پھر جسٹیفیکیشن ہمارا صحیح نہیں رہے گا, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اپنے نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو, کہ تم اپنے آپ کو ایکسپوز مت کرو. اگر تم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو سامنے والوں کی نظروں کی تو تم گارنٹی نہیں لے سکتے, اور وہ تمہاری طرف جو ہے غلط نیت سے اور غلط ہاتھ کے ساتھ جو ہے بڑھ سکتا, اور تمہاری زندگیوں کو اور تمہاری عزت اور عصمتوں کی بربادی کر سکتا. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ساتھ میں جہاں پر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں, وہاں پر دوسروں کی گندی نظروں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسروں کی جو گندی نظر ہے وہ ہمارے اوپر جو پڑتی ہے وہ کہاں پر پڑتی ہے بتائیے؟ کون سی چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ ایک تو باڈی ہے اور دوسرا چہرہ ہے. تو چہرہ سب سے زیادہ, آپ دیکھیے کہ چہرہ سب سے زیادہ انسان کا جو ہے اٹریکٹیو ہوتا ہے. ایون عورت بھی عورت کے چہرے کو دیکھ کر تو اس کو خوبصورت اور نہیں خوبصورت یا جو بھی ہے انہیں وہ ڈیفائن کرتی ہے, رائٹ. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی سر پہ سے کور کر لیں گے اور سب چیزیں, چہرہ ہم کور نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے اگر آپ اسی کو کور نہیں کر رہی ہیں تو پھر آپ جو ہے باقی کے تمام چیزیں کرنے کا بھی جو ہے کوئی خاص فائدہ اس کے اندر نہیں ہوگا. کیونکہ جب ایک رشتہ دیکھنے جاتے تو کیا دیکھتے؟ چہرہ دیکھتے. فوٹو لاؤ بولتے تو کیا دیکھتے؟ نہیں ہم بال چھپا لے رہے نا, بال چھپا لے تو کافی ہے. کیا بال دیکھتے اپن؟ بال تو بعد میں آتی نا, پہلا چہرہ آتا, تو چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکٹیو رہتا. اگر وہی چیز کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر پورے جو حجاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا جو ہے دھڑام سے جو ہے گر جاتا, یعنی کہ وہ باقی نہیں رہتا. تو سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ, ہم بھی ایون لیڈیز بھی اگر لیڈیز کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ خوبصورت بولتے ہیں, با کیا پیارے, کیا خوبصورت ہے, دیکھو کیا چیز کو دیکھ کے بولتے خوبصورت, ہم چہرے کو دیکھ کر خوبصورت بولتے ہیں. تو وہی سب سے چیز جو ہے اٹریکٹیو ہے. حالانکہ آدمی کے لیے جو ہے بعض وقت تو جو چہرہ میٹر کرتا نا, خوبصورتی میٹر کرتی, ٹھیک ہے. تو پر کیا ہے پھر بھی جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ انسان کا چہرہ ہے. اب دیکھیے کہ بعض ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہوئی ہے, تو اب جب وہ جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو نہیں دیکھنے والے بھی پلٹ کر دیکھتے ہیں. تو اگر جو ہے ہم کسی کو اپنے آپ کی طرف ٹورڈز اٹریکٹ کرنے کا سبب بن رہے, تو صرف ہم گنہگار نہیں ہو رہے, اپنے پردے میں جو ہے کمی کرنے پر ہم گنہگار نہیں ہو رہے, بلکہ سامنے والا جو دیکھ رہا انہیں تو گنہگار ہوتا ہی ہوتا, پر آپ نے اپنے آپ کو دکھایا نا ان کو, تو آپ بھی اس کے گناہ کے آپ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے, اس کے گناہ کے. اور پھر آپ جتنے مرد آپ کی طرف دیکھیں گے وہ تمام کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا, کیونکہ آپ نے ان کو انوائٹ کیا, آپ نے ان کو مجبور کیا آپ کی طرف دیکھنے کے اوپر. ان کو تو ملے گا, ایسا نہیں کہ انہوں بہت پاک دامن ہے, نہیں بول رہے, ان کو بھی ملے گا, ساتھ میں آپ کو بھی ملے گا. اور دوسرا یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہم عورتیں اتنی معمولی, اتنی سستی ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہمارے کو جو ہے دیکھ لیتے گزرے, آٹو والا بھی دیکھ رہا, کیب والا بھی دیکھ رہا, رستے پہ گزرنے والا بھی دیکھ رہا, دکان والے بھی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں, ہماری خوبصورتی کو انجوائے کر رہے ہیں, اور ہم اتنے سستے, سب کے لیے اویلیبل ہے. بھائی میں آئی ایم فری اینڈ اوپن فار آل, اویلیبل فار آل. تو کیا ہم اتنے سستے اور ایسی لو کیٹیگری کے ہیں؟ ہم تو پریشیس ہے. آپ دیکھیں کہ جو اونچے رہتے, یعنی کہ گھرانوں کے رہتے, یا پھر ایلیٹ فیملی کے رہتے, یا پھر جو ہے جیسا کوئین ہے, یا پھر بڑے جو ہے خاندانوں کے ہیں, تو وہ لوگوں کا جو ہے ایکسس سب کو نہیں رہتا, وہ لوگ مطلب اونچے رہتے نا. تو ہم مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی بنایا ہے. ہم ایسا ہر کسی کو جو ہے نظر آنے والوں میں سے نہیں ہے, ہم جو ہے ہر کوئی ہمارا جو ہے دیدار یار جو ہے کر سکتا. تو ہم اتنے سستے, اتنے لو کیٹیگری کے, اتنے جو ہے کمتر جو ہے ہم نہیں ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ نے بہت عزت رکھی ہوئی ہے. ہم مومن عورتیں ہیں, مومن عورتوں کی بہت عزت ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم جو ہے ہم اپنے آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے, اور پھر سب سے امپورٹنٹ اللہ کے حکم کے لیے کور کریں گے. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کور کریں گے. اب دیکھیے کہ ان کنکلوژن میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ جہاں پر ہمارا فزیکل چیز میٹر کرتی ہے, کہ ہم اپنے چہرے کو ڈھانک رہے, اپنے سر کو ڈھانک رہے, اپنی باڈی کو ڈھانک رہے, اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے, وہاں پر ٹھیک ہے, وہاں پر ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا بیہیویئر بھی بہت زیادہ میٹر کرے گا.
ٹھیک ہے. کہ بعض وقت ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے اوپر سے نیچے تک تو اتنے زیادہ کورڈ رہتے کہ ان کے انگلیاں بھی نظر نہیں آتی, پر اندر سے جو ہے پھر وہ حیا اگر نہیں ہے تو پھر وہ کور ہونے کا فائدہ نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حیا لے لو کور مت کرو, جیسا بعض لوگ بولتے ہیں نا اصل پردہ کیا ہے, نظروں کا پردہ ہے. آنکھوں میں پردہ رہا تو بس ہے, اوپر سے ظاہری طور پہ پردہ نہیں پہنے تو نہیں پہنے, تو آنکھوں کا پردہ رہنا بول کے بولتے ہیں, غلط ہے یہ بات. ٹھیک ہے, آپ کو ظاہری کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ کو باطنی بھی کرنے کا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو بعض کیا ہے کہ حجاب میں رہتے, پر حجاب میں رہ کے جو ہے آپ کا چال, آپ کا انداز, آپ کے بات کرنے کا طریقہ, جیسا غیر محرموں کے ساتھ نرمی سے بات کر رہے ہیں, ہی ہا ہا کر کے, اور لچکدار آوازوں میں بات کر رہے ہیں, اور بے تکلفی جو ہے آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو حالانکہ ہے پردے میں, پر آپ اگر وہ لمیٹیشنز کا آپ اگر خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ پردہ جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دے گا, یا پھر وہ پردہ جو ہے ایکچوئل اللہ کی نظروں میں پردہ نہیں رہے گا. تو جہاں پر ظاہری چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہاں پر ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا بیہیویئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا جو لمٹس کا جو خیال ہے وہ رکھنا بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. جس کے ساتھ جیسی بات کرنا ہے, جس کے ساتھ جیسا رہنا ہے, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جب جو ہے ضرورت ہو تو ہم کیا ہے وہاں پر بات کر سکتے. جیسا 32 آیت نمبر 32 میں جو ہے سورہ احزاب کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے پردے کے پیچھے سے جب بات کرو تو سخت انداز میں بات کرو, یعنی کہ اس کے اندر نرمی نہیں رہنے کا ہے, اس کے اندر جو ہے سامنے والا تمہارے بارے میں غلط خیالات لائے جیسا نہیں رہنا. ایسی بات کرنا کہ سامنے والے کو جو ہے گرین سگنل مل رہا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے میں بھی تمہاری دوستی کے لیے تیار ہوں, یا پھر تم میرے ساتھ بے تکلفی کر سکتے, یا تم میرے ساتھ جو ہے تم تھوڑا سا میرے قریب آ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو ہے میسج گئے جیسی بات نہیں رہنا ہے. اب اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات بدتمیزی پر مبنی ہو, کہ توبہ توبہ اگر کوئی بات کر لے تو اتنی بدتمیزی سے بات کرے کہ دوسری بار انہیں وہ گھر کو آنا ہی چھوڑ دینا کہ اماں وہاں کی عورتیں تو اتنی بدتمیز ہے, اتنی بری طریقے سے بات کرتی. تو اکثر جو ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ آیت کا مطلب کہ بدتمیزی سے بات کرنا نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, وَقَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ جب تمہارے کو بات کرنے کی ضرورت پڑتی, کیونکہ عورت اب بات نہیں کرنے کا تو سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عورت کی آواز جو ہے اورا میں نہیں آتی, عورت کی آواز جو ہے پردے میں یا اورا میں نہیں آتی ہے. ہاں وہ آواز اورا میں آئے گی جو لچکدار آواز ہو, جو نرمی پر مبنی ہو. ٹھیک ہے, جو جس سے جو ہے سامنے والے کو غلط میسج ملے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے, ہاں قولا معروفہ, اچھی بات بھلی بات جو معروف بات ہے وہ تم کرنا ہے, بدتمیزی سے نہیں بلکہ معروف اچھے انداز میں تم اگر بات کر دے رہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عورت جو ہے, اکثر بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے, تو آواز کا پردہ ہے ایک کنڈیشن کے ساتھ, کیا کہ وہ لچکدار نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ عورت کی جو عام آواز ہے اس کا پردہ نہیں ہے. اٹریکٹیو آواز کا پھر پردہ رہے گا, یعنی کہ اگر گا گا کر بتا رہے, خوبصورت الفاظ بنا کر بتا رہے, تو اس میں پھر جو ہے آپ کی وہ آواز کا پردہ ہوگا. جو دو ٹوک آواز جو ہوتی ہے, جو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے, جو معروف بات ہوتی ہے, وہ آواز کا پھر جو ہے پردہ نہیں. ورنہ پھر اگر ایسا رہتا تو پھر ہم جو ہے نہ باہر نکل سکتے, نہ آواز نکال سکتے تھے, نہ کسی سے بات کر سکتے تھے. پھر عورت کو جو ہے اپنے گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو چیز ہم نہیں کر سکتے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا, کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ضرورت پر باہر بھی نکلنا پڑے گا, ضرورت پر بات کرنا بھی پڑے گا. اگر کوئی گھر پر آتا تو پھر اگر آواز کا پردہ ہوتا تو ہم کو منہ بند کر کے بیٹھنا پڑے گا, کسی کو کوئی جواب نہیں, کسی کو کوئی بات نہیں. تو یہ نہیں ہے, پر کیا ہے حکم کہ آپ کی لچکدار آواز کا پردہ ہے, آپ کی ایٹیٹیوڈ اور آپ کے انداز کا جو ہے پردہ ہے. اور ضرورت کے تحت اگر بات کرنے کی پڑی تو سیدھی سیدھی آپ کو بات کرنا ہے, چاہے آپ اپنے جو ہے رشتہ داروں سے بات کر رہے, چاہے آپ اپنے جو ہے ضرورت مند جو رہتے ہیں جس سے آپ کا جو ہے یعنی کہ ضرورت پر آپ کا کوئی کانورزیشن ہوتا ہے تو ان سے جو ہے سیدھی بات کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک غلط بات جو ہم عورتیں کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اب غیر محرموں کے ساتھ تو بڑی نرمی سے ارے کیسے بھیا آپ, کیسے ہے بھائی صاحب آپ, بہت جی آپ, نہیں بالکل آپ یہ ایسا وہ یہ, ہاں. اور میاں سے بات کرے تو سیدھی بات, کیا ہے جی کئی کو اتنی دیر سے آئے, کیا تو بھی ہے, کیا طریقہ ہے یہ. تو یہ ہمارا جو ہے جب بات اپنے محرم سے, جسے سب سے اچھی بات کرنے کا ہے, سب سے محبت سے بات کرنے کا ہے, جو ہمارے میاں ہیں جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے, اور ڈیفینیٹلی پیرنٹس جو ہماری سب سے زیادہ محبت کی آواز جو ہے ڈیزرو کرتے, ہم ان سے تو اچھے سے بات نہیں کرتے, پر غیر محرم حضرات سے جو ہے بڑی محبت اور پیار سے جی بھائی صاحب بول کے جو ہے بات کرتے ہیں. تو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنے کا ہے کہ جو ہے ہماری آواز سے غلط میسج گئے جیسا نہیں رہنا ہے. ہاں سیدھی بات ہے تو پھر آپ جو ہے کرنے کی اجازت ہے. تو
کیا ہے کہ پورے ظاہری اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کور کرنے کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہماری آواز بھی اور ہمارا انداز بھی جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا یہ تمام چیزوں کو. اور پھر آپ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ اور ایک کیا حکم دیتے کہ تم اپنے بیویوں کو یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو بتا دو کہ اپنی جو ہے ضرورت سے جو ہے وہ باہر نکلے, اور جب باہر نکلے تو انداز آپ کا ایسا ہونا ہے کہ آپ شریف عورت پہچانی جائیں اور کوئی آپ کو ستائے نہ. کیا شریف عورت پہچانی جائے, کس سے پہچانی جائے گی شریف عورت؟ ظاہری طور سے بھی اور آپ کے انداز سے بھی, یہ دونوں بھی چیزوں سے جو ہے پہچانی جائے. اور وہاں پر اور ایک جو ہے آیت نمبر 33. اب دیکھیے سورہ احزاب کی 3 آیتیں آپ لوگ لے لیجئے, آیت نمبر 32, آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59. ٹھیک ہے, تو اور اگر ڈیٹیل میں جانا ہے تو یہ آیتیں بھی جو ہے آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں حجاب سے متعلق. ٹھیک ہے, تو اس میں آیت نمبر 33 میں کیا بتائے, تم اپنے بیوٹی کو ایکسپوز مت کرو, تبرج الجاہلیہ, جیسا جاہلت میں جو ہے ایکسپوز کرتے تھے اپنی بیوٹی کو, تو تم وہ گندی عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم تو مومن عورتیں ہو, تو تمہارے کو جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے اب محرم کی جو ہے لسٹ یہاں پر بتائی جا رہی ہے, ہم لوگ پڑھ لیں گے اور اس کے ساتھ ختم کریں گے. تو محرم کی لسٹ کون سی ہے, کس کے سامنے آپ زینت اختیار کر سکتی ہیں؟ بھائی تھوڑا سا جو ہے بن سور کر جا سکتی ہیں, آپ لباس بتا سکتی ہیں ان کے سامنے, بال بتا سکتی ہیں آپ ان کے سامنے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر بھی ایون محرم کے سامنے بھی آپ کا جو پردہ رہے گا, پھر آپ کے جو ہے سینے سے لے کر یعنی کہ آپ کے جیسا میں بتاؤں کہ گردن, ٹھیک ہے, گردن سے لے کر آپ کے پیر تک, یہ آپ کے محرم کے سامنے یعنی کہ باپ ہے, بھائی ہے اور بیٹا ہے, یہ تمام کے سامنے, اور یا پھر بھانجا بھتیجا, یہ تمام کے سامنے آپ کا یہ کورڈ رہے گا یہ حصہ, اور سینوں پر دوپٹے رہیں گے. اور شوہر کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس انفیکٹ لباس بتایا شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے, تو یہ جو ہے یہ محرم ایک الگ ہے یعنی کہ اسپیشل ہے, شوہر اسپیشل ہے. اس کے علاوہ تمام کے لیے جو ہے آپ کے گردن سے لے کے آپ کے پیروں تک. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ شوہر, باپ, آپ کے باپ, شوہروں کے باپ یعنی کہ سسر, اپنے بیٹے یعنی کہ خود کے اپنے پیٹ کے جو بیٹے ہیں وہ, شوہروں کے بیٹے یعنی کہ شوہروں کے آپ کی سوتیلے بیٹے سمجھے, دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے, اور آپ کے بھائی اور بھائیوں کے بیٹے یعنی کہ آپ کے بھتیجے, اور بہنوں کے بیٹے یعنی کہ آپ کے بھانجے, اور میل جھول کی عورتیں. اب یہاں پر بھی ایک چیز ذرا تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ کیا ہے, وَأَخَوَاتِهِنَّ, اچھا وَنِسَائِهِنَّ, اور تمہاری عورتیں. اب اس کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا, مفسرین اس کے بارے میں بتاتے کہ تو آپ کی عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کی عورتیں, یعنی کہ ایک مومن عورت صرف اپنی خاندان کی عورتوں کے سامنے نکل سکتی, دوسرے عورتوں کے سامنے نہیں نکل سکتی. یہ ایک گروپ آف مفسرین کا قول ہے. ٹھیک ہے, اور ایک گروپ آف مفسرین اس کے بارے میں یہ بتاتے کہ نسائی ہننا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں تمام جو ایمان کنڈیشن ہے اصل, تو ان کے سامنے آپ کو جو ہے اپنی زینت کا اظہار آپ کر سکتے. مسلمان عورت کے سامنے اپنی زینت کا یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر رہے اور اپنی زینت کا اظہار کر رہے, تو پھر آپ جو ہے جیسا محرم کے سامنے کر سکتے تو ویسا کر سکتے. کیوں؟ اب پھر غیر مسلمان جو عورتیں ہیں ان کے سامنے آپ اپنی بیوٹی کا اظہار نہیں کر سکتے. تو کیا مطلب ہے بیوٹی کا اظہار نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے؟ ہاں, ان سے بھی جو ہے آپ کو ایک لمٹ میں پردہ کرنا ہے, کیونکہ عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے پر لمٹ میں آپ کو پردہ کرنا ہے. جیسا کہ آپ ان کے سامنے بہت زیادہ بیوٹیفائی ہو کے نہیں جانے کا ہے. اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایمان کا جو سینس ہے کہ جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ ان کو اس سے وہ اویئر نہیں ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ بھائی انہوں آپ کی خوبصورتی کا اظہار جو ہے اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے مردوں کے سامنے کرے, جو آپ کو بغیر دیکھے جو آپ کی ایک پکچر اپنے ذہن میں بنا لے اور آپ کی ٹورڈ جو ہے کوئی برائی کی نیت رکھیں اور برائی کی خواہش رکھیں, یا آپ سے جو ہے یعنی کہ آپ کو دیکھنے کی خواہش رکھیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک جو ہے عورت بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ اس کو حجاب کا کانسیپٹ نہیں ہے, حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو وہ بول سکتے ہیں. اور آج کے زمانے میں تو جیسا پکچرز کا بہت زیادہ کامن ہو گیا ہوا ہے, تو فوٹوز لے لیتے اور پھر کیا ہے ان کو پردے کا نہیں رہتا, انہوں اپنے آدمیوں کو پورے گھروں میں آدمیوں کو بتا لیتے ہیں آپ کی فوٹوز, اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے فوٹو جو ہے اس طریقے کا اظہار ہو جا رہا. تو ایسے لوگوں کے سامنے تو یہاں پر تو غیر محرم ہے. اور میں یہ بولوں گی کہ ایون ایسی مسلمان عورتیں جس کے اندر حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو سورہ نور کبھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا حیا رکھنا ہے, تو ایون مسلمان عورتوں کے سامنے بھی آپ احتیاط کریں. اور پھر جو ہے ایون مسلمان عورتوں کے ساتھ آپ جو ہے پکچرز شیئر کرنا اور جو ہے بتا دینا, اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب یہ تو میرے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ فیس بک پر آپ کی فوٹوز نہیں ڈالنا ہے, یا پھر آپ کو جو ہے اپنی واٹس ایپ کی ڈی پی پہ نہیں رکھنا ہے. مطلب یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب جو آپ یہاں پر قرآن سے جڑی ہوئی ہیں اور 18 پاروں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا, اب آپ لوگوں کو مزید اس بارے میں بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈی پی جو ہے آپ کی فوٹو کی نہیں رہنا چاہیے.
آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنا تو سینس میرے خیال سے ہمارے اندر اتنا ایمان اور اتنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا احساس آ گیا ہوا ہے الحمدللہ, کہ اب ہمارے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بولنے کی ضرورت تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہے. کیونکہ جو عورت اللہ کی رضامندی کی خواہش مند ہے اور جو اپنا وقت لگا کر قرآن کو پڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے اتنی محنت کر رہی ہے, اس کے بارے میں کیسا یہ تصور کیا جا سکتا کہ وہ اپنی جو ہے فوٹو تمام لوگوں کے لیے جو ہے رکھ دے. اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اس کے اندر جو ہے سب کو بتانے کا نہیں رکھے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کی جو جس کے لیے آپ الاؤ رکھے ہوئے, وہ جو ڈی پی میں جو سیٹنگ ہوتی ہے رائٹ, تو جو آپ جس کے لیے الاؤ رکھے ہوئے اس کے شوہر نہیں دیکھ رہے, اس کے بھائی نہیں دیکھ رہے, اس کے جو ہے بیٹے نہیں دیکھ رہے, آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو ان آپ کی جو ہے رشتہ داری ہوں گے, پر ان کے جو غیر محرم لوگ دیکھ رہے تو آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا تو جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے والی عورت ہے وہ اپنی کوئی ایسا عمل نہیں کرتی ہے, کوئی ایسی چھوٹا سا بھی عمل نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی ہو, جس میں یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو سبب ہو. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے مملوک, یعنی کہ آپ کے جو ہے ماتحت جو لوگ ہیں, آپ کے انڈر جو کام کرنے والے لوگ ہیں, تو اس کے اندر بتایا جاتا کہ جو گھر میں لونڈیاں جو وہ زمانے میں تھی کام کرتی تھی تو ان کے لیے پھر اب پردہ نہیں ہے. اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہو, یعنی کہ آپ کے انڈر جو ہے ایک بڑے میاں کوئی بھی ہے جو کام کرتے اور اب بوڑھے ہو چکے ہیں, بالکل ان کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے, یا پھر آپ کے انڈر جو ہے کوئی جیسا کوئی اپاہج ہے, کوئی جو ہے پیرالائزڈ ہے, کوئی بیڈ ریڈن لوگ ہے جو کوئی غرض نہیں رکھتے آپ کے ٹورڈز. تو ایسے لوگ کے سامنے جو ہے آپ اگر بغیر سر پہ دوپٹہ لیے یا پھر آپ چہرہ کو کھول کر اگر آئیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہو, تو یعنی کہ وہ بچے اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتائے, طفل بتا دیا, بچے بتا دیا. اب بچوں کی ایج کچھ بھی نہیں بتائے, صرف کیا بتا دیا کہ وہ جو اس کی جو ہے جو ابھی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے, یعنی کہ ابھی ان کو جو ہے وہ اٹریکٹیو چیزیں نہیں سمجھ میں جو عورت میں ہوتی ہیں. تو ویسے بچوں سے بھی آپ کو کوئی پردہ نہیں کرنا ہے. پر آج دیکھیے کہ حال ہمارا یہ ہو گیا, اتنا زیادہ میڈیا کا ایکسپوجر اور یہ تمام چیزوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسی چیزیں جانتے ہیں, ایسی چیزیں معلوم ہیں جو وہ ایج میں ان کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں اس کے بہت زیادہ ذمہ دار, کہیں نہ کہیں کیا پورے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں, جو بچوں کو جو ہے موبائل دے کر یا پھر جو ہے ٹی وی کے سامنے بٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں, اور اس میں جو ہے ہر حیا اور بے حیا ہر چیز جو ہے اس کے اندر بتائی جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے بچے وقت سے پہلے میچور ہو جا رہے ہیں. حالانکہ میچور نہیں ہے, ایج کے حساب سے 6 سال 7 سال 8 سال کے ہے, پر اس سے پہلے میچور ہو جا رہے ہیں. اور آج کل تو کیسے کیسے چیزیں ہم بچوں کے بارے میں سننے آ رہا نا, اتنے چھوٹے بچے بھی ایسی حرکت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ایسی حرکتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. بچوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دیتے, بے حیائی کے کپڑے پہنا دیتے, ان کے اندر بچپن سے حیا ختم ہو جاتی. اس کے بعد جب بڑے ہوتے تو پھر اب اس کے بعد ان کو نہ شرٹ شلوار اچھا دکھتا, نہ دوپٹہ اچھا دکھتا, نہ پھر جو ہے اپنے آپ کو کور کرنا اچھا دکھتا. ایک تو بے حیائی کے لباس ہم نے پہنایا, اور دوسرا ان کے اندر ایمان ڈیولپ کیا ہی نہیں. سورہ نور کے شروع میں ہی میں بتا دی تھی, ایمان بچوں میں جب تک نہیں آئے گا آپ پھر ان کو پردہ کرو گے تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات, ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. الٹا ایسا دکھیں گا کہ یہ کیا مصیبت ہمارے پر پڑ گئی ہوئی ہے, اور جو ہے ہمارے کو یہ کرو بول رہے وہ کرو بول رہے, اور ان کو جو ہے بس انہوں کب اس سے چھوٹ کے بھاگنے کی جو ہے کوشش میں لگے ہوئے رہیں گے. تو دیکھیے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بچوں کی ویسی تربیت کریں, اور بچیوں کی حیا بچپن سے ہی نہ نکال دیں گندے کپڑے پہنا کر. اب اس کے بعد جب ویسے کپڑے پہنتے تو اب ٹریک سے اترنے تیار نہیں ہے, جینس سے اترنے تیار نہیں ہے, ٹی شرٹ سے اترنے تیار نہیں ہے. حالانکہ ٹی شرٹ اتنا چھوٹا ہے کہ سامنے سے بھی جو ہے نظر آ رہا, پیچھے سے بھی نظر آ رہا. ہاں ٹی شرٹ میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کی ٹی شرٹ نیز تک ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے سامنے اور پیچھے حصے کو کور کرے کوئی پرابلم نہیں ہے. پر مسئلہ کیا ہے, جہاں پر جو بات جو ہے آپ کے جو باڈی کے پارٹس ہے اگر نظر آ رہے تو ویسا لباس چاہے وہ کوئی بھی کپڑے کا بناور ہو پھر وہ جائز نہیں رہتا. اور ایسا لباس جو آپ کو پورا کور کرا ہوا ہے چاہے وہ جینس کا بھی بناور ہو تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم کو مسئلہ جینس کے کپڑے سے نہیں ہے, ہم کو مسئلہ اس کی نوعیت سے ہے, جو طریقے سے وہ پہنا جاتا ہے اس سے ہے. اگر وہ کپڑا آپ کو پورا کا پورا کور کر رہا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی مٹیریل رہو, فیبرک رہو, اس سے پرابلم نہیں ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وہ بچے جو عورت کی پوشیدہ چیزوں سے نہیں واقف ہے اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ چلیں, یعنی کہ ٹک 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 ایسے ہیلز یا آپ کے بینگلز یا آپ کے پائل جو آپ زمین جو پہنتے ہیں اور آپ ابھی دور سے آ رہے چھن 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 آواز آ رہی, ارے بھائی کون تو بھی ہے, نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کر دیکھ رہا. یا ہیلز جو ہے اکثر ہمارے جو ہوتے ہیں نا ٹک ٹک کی جو آواز آتی ہے, تو اب آپ 4 لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کی وہ ٹک ٹک کی آواز سے کیا وہ پلٹیں گے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی طرف پلٹیں گے. یعنی کہ اب دیکھیے کہ جو آیت اس سے پہلے حدیث پڑھے تھے نا کہ وہ عورتیں جنت پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو تک نہیں سنگائے گا,
ہوتا. جنت میں ڈالنا تو دور کی بات, خوشبو جو آدمیوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور اپنے آپ کی طرف آدمیوں کو مائل کرتی ہیں. کس سے مائل کرتی؟ اپنی زیب اور زینت کا اظہار کر کے, اپنی میٹھی میٹھی باتیں کر کے, اور پھر جو ہے خواہ مخواہ کے ہنسنے سے. بعض عورتوں کی عادت رہتی چپ 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 ہنستے رہتے, صرف ہر بات کی کھی ہر بات کو کھی. اور پھر عورتوں میں نہیں ہوتا یہ, آدمیوں میں جب بیٹھتے تو ہر بات پہ جو ہے ہنسی آتی رہتی, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات کی ہنسی ہے وہ. تو بہرحال اس کے ذریعے سے, یا پھر جو ہے اپنی جو ہے ہیلز کی آواز سے, بینگلز یا پائل کی آواز سے, تو اپنی طرف جو ہے اظہار اگر اٹریکٹ کریں گے تو پھر کیا ہے, جنت کی خوشبو تک نہیں سنیں گے. اور ویسی عورتیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہے جو اٹریکٹ ہوتی ہیں اور اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اپنی زیب اور زینت کو جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے اپنی جو ہے زمین پر اپنے پاؤں مارتی نہ چلا کریں, کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی تھی, اپنے آپ کو جو کورڈ کرے تھے, وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اور اے مومن, اے مومنو, تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. کس بارے میں بھائی توبہ, کس وجہ سے توبہ؟ یعنی کہ ایک تو توبہ یہ کہ پہلا ریزن کہ جو اب تک گزر چکا, اب تک جو حیا اور پردے میں جو بھی کمی آ گئی ہوئی ہے, اس کے اندر جو کمی ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, معافی مانگو, پلٹو اللہ کی طرف. اور ڈیفینیٹلی اب توبہ کب قبول ہوں گی بتائیے آپ؟ جب انسان یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کری اب تک بہت غلط کری, اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں, میں تیرے پاس پلٹ کر آتی ہوں, میں تیرے سے توبہ کرتی ہوں, میں تیرے سے معافی مانگتی ہوں, اور میں دوبارہ یہ کبھی نہیں کروں گی, میں دوبارہ یہ کبھی نہیں کروں گی. اس کے جو ہے دعا, ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے احساس کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری جب توبہ قبول کریں گا. دیکھیے کہ آج جو ہے ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آج اکثر جو ہے بچیاں کیا سمجھ رہے کہ گلوں میں جو ہے دوپٹے لپٹ لینے سے ان کا حجاب کا جو ہے کانسیپٹ پورا ہو جائے گا, جبکہ جو ہے ان کے جو نیچے کا جو لباس ہوتا ہے وہ بالکل غیر شرعی لباس ہوتا ہے, اور اوپر سر پہ سے جو ہے اسکارفس لے لیتے, اور یہ سمجھ رہے کہ حجاب آج کل فیشن نکلا ہوا حجاب کا. تو جو ہے یہ بھی طریقہ اتنا زیادہ غلط ہے کہ ایک تو آپ حجاب لے کے یہ بتا رہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور دوسرا نیچے اتنا گندا لباس پہنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ایسا ہے کہ بھائی یعنی کہ کم سے کم ایسا دل چاہتا نا کہ بھائی کم سے کم آپ سر پہ وہ بھی مت لے لو, تاکہ آپ ایٹ لیسٹ مسلمان ہے نہیں معلوم ہونا, لوگوں کو آپ مسلمان ہے نہیں معلوم ہونا, اس کے بعد جو چاہے وہ کر لو. یعنی کہ اگر تمہارے میں, جیسا حدیث میں آتا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے میں حیا نہیں ہے تو اس کے بعد جو چاہے وہ کرو, من مانی کر لو, اپنی مرضی جو چاہے وہ کر لو, تو اس کے بعد کر لو. پر یہ کیا ایک تو جگہ سے لیبل لگا لے رہے مسلمان. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اسکارف پہنتے ہیں, برقعے پہنتے ہیں, اور برقعے اتنے ہاربل کہ دل چاہتا کہ بھائی اس کے بدل آپ کچھ بھی مت پہنو اور پھر جو مرضی میں کرو. اب بعض لوگ جو ہے پورا کور کرتے ہیں, پر جو ایٹیٹیوڈ اور طریقہ ہے ہی ہا ہے, مالز میں جا رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ہے ہر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے ہم کو کیا ہے, توبہ کرنے کا ہے, اور اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک جو بھی ہو گیا غیر لاشعوری میں ہو گیا, نہیں جانتے ہوئے ہو گیا, یا جان کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو گیا, آپ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے. اور دوسرا یہاں پر توبہ کا مطلب اور ایک ہے. کیا ہے توبہ کا مطلب؟ غور سے سنیے, ٹھیک ہے. وہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احتیاط کرنے کے باوجود بھی انسان سے کمی ہو جاتی ہے. انسان بعض وقت جو ہے کوئی چیز کا اظہار کر دیتا, کوئی غلط نظر اس کی جو ہے پڑ جاتی, یا غلط انداز سے جو ہے وہ بات کر لیتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمام احتیاط کرنے کے باوجود بھی جو کمی ہو جا رہی اس کے اوپر توبہ کرو, بول رہے اللہ تعالیٰ. کیا بول رہے؟ اس کے اوپر جو ہے تم کو توبہ کرنا ہے, اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف جو ہے پلٹ کر آنا ہے. توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اب یہ جو لعلکم کا جو ورڈ ہے یہ بڑا خطرناک ورڈ ہے. کیا کہ توقع ہے. اب یہ سب کرنے کے بعد پھر تمہارا جو عمل ہے وہ دیکھیں گے, اس کے بعد تمہاری کامیابی ہے اس کے اوپر. ایک تو اس کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ پردہ جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے. کیا بولیے؟ پردہ کامیابی کا ذریعہ ہے. کہاں کی کامیابی؟ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پردہ ذریعہ. اور اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ لعلکم, شاید کہ تم اس سے جو ہے فلاح پا جاؤ. یعنی کہ تم یہ عمل کریں گے, اور ڈیپینڈ کرتا کہ کیا لیول آف تمہارا عمل ہے, اس کے حساب سے پھر تمہاری کامیابی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یہ کر لیں گے تو گارنٹی کامیابی نہیں, بلکہ یہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد تمہارا جو لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کامیابی رکھیں گے. تو یہ جو ہے سورہ توبہ کی اور سورہ نور کی, اور ساتھ میں جو ہے پورے قرآن کی سب سے اہم ترین آیت تھی عورتوں سے متعلق. تو اسی لیے میں اس کو جو ہے بہت زیادہ ٹائم دے کر, ابھی انفیکٹ اس کے اندر کئی ایسے پہلو ہیں جو ہم لوگوں نے کور نہیں کیے ہیں.
تو بہرحال جتنا بھی ہم لوگ پڑھے، جتنا بھی ہم لوگ سمجھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے والا بنائے. دلوں کے اندر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی تنگی ہم محسوس نہ کریں، کیونکہ تنگی محسوس ہونا یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس کو مانیں، دل میں خوشی کے ساتھ مانیں، کوئی تنگی اس کے اندر محسوس نہ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی ترغیب دلائیں، اپنے معصوم جو بچیاں ہیں جو اس کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، ان کے اور ہمارے معصوم بچوں کی عزت اور عصمتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت ہو. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جب ہم تیری حکم کی پابندی کرتے ہیں، ہم تیرے حکم کو جب بجا لاتے ہیں، تو اب یہ تیری ذمہ داری ہے ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا، تیری ذمہ داری ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے گارنٹی دے دیتا ہے کہ تو ان کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے کوشش کرے، اب ہماری عزتیں اور عصمتیں تیرے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرما دے یا رب العالمین. جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ویسی کوئی برے معاملے کے بارے میں یا پھر جو ہے بری کوئی جو ہے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ویسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی، تمام کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری نظروں میں اللہ تعالیٰ حیا رکھ دے، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے انداز میں اللہ تعالیٰ تو حیا رکھ دے اور ہم کو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے اندر بھی حیا کو جو ہے بلڈ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات ہیں اس کو دل سے برضا مندی کے ساتھ خوشی اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.